السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کا ناول خارسار۔ اس ناول کا موضوع ہے غیرت کے نام پر کاروکاری کی رسم، جو کہ زمانہ قدیم سے سندھ میں جاری ہے۔ اس روایت کے خلاف ہر سطح پر آوازیں بلند ہوتی رہی ہیں، مگر یہ ظالمانہ اور سفاکانہ رسم کبھی ختم نہ ہو سکی، بلکہ اب تو معاشرتی اقدار کا لازمی جز بن کر رہ گئی ہے۔ اس کا دوسرا بھیانک ترین اور خود غرضانہ پہلو یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بعض مفاد پرست اور سفاک افراد نے بے گناہ خواتین کو اس رسم کی بھینٹ چڑھانا شروع کر دیا ہے، اور ایسی خواتین کی بے بسی اور مجبوری کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کسی کو وکیل کر سکتی ہیں اور نہ کسی سے انصاف طلب کر سکتی ہیں۔ اس کہانی کی جو کردار ہے وہ افا کی ایک ایسی ہی بیٹی ہے جو کہ کاروکاری کی رسم کا شکار ہو کر دربدر ہو چکی ہے اور بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہے۔ اپنے پرائے سب اس کی عزت اور جان کے دشمن بن گئے تھے۔ تو آئیے اس مشہور و معروف ناول کا پہلا حصہ سنتے ہیں۔ رات دبے پاؤں گزرتی چلی جا رہی تھی۔ باہر سناٹا چیختا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ گارے مٹی کی پوسیدہ دیواروں والے ایک تنگ و تاریک کوٹھی نما کمرے میں رلی بچھائے چارپائی پر میری ماں بیٹھی اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے سسک رہی تھی۔ ادھر میں دروازے کی جھری کے ساتھ اپنی ایک آنکھ چپکائے دم سادھے وہ وحشت انگیز منظر دیکھے جا رہی تھی۔ کوٹھی کے باہر پھوس کے چھپر نما صاحبان کے بدنما بانس سے جھولتی لالٹین کی روشنی اور چاندنی میں پھوپھی حضوراں صحن کے کچے فرش پر بیٹھی ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کے عین سر پر ملک الموت کی طرح ہاتھوں میں کلاڑیاں سونتے دو افراد اسے قہرناک نظروں سے گھورے جا رہے تھے۔ ان میں ایک پکی عمر والا شخص میرا پیو اور دوسرا میرا بھائی عطا سائیں تات تھا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ، میں بے قصور ہوں، مجھے مت مارو۔ پھوپھی حضوراں کے کپ کپاتے ہونٹوں سے لرزیدہ التجا ابھری۔ نہیں، تو کاری ہے، تجھے مرنا ہوگا، تو نے خالقوں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، میرے باپ سوڈل نے سفاک لہجے میں کہا اور کلاڑی والا ہاتھ بلند کر لیا۔ تو پھوپھی حضوراں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ نہیں عطا سائیں، یہ جھوٹ ہے، میں تو خالقوں کو جانتی تک نہیں، وہ گڑ گڑائی، مگر اگلے ہی لمحے کلاڑی کا تیز چمکتا ہوا پھل پھوپھی حضوراں کے سر میں پیوست ہو گیا۔ رات کے پہر اور تمباکو سناٹے میں حضوراں کے حلق سے ایک کربناک چیخ بلند ہوئی اور اس کی کھوپڑی چٹک گئی۔ بھل بھل خون اس کے چٹکے ہوئے سر سے بہنے لگا، جس نے اس کا چہرہ اور قمیض سرخ کر ڈالی۔ جب میرے پیو نے کلاڑی واپس کھینچی تو حضوراں زمین پر ڈھیر ہو کر اور جاں کنی کے عالم میں تڑپنے لگی۔ میرے پیو پر اس وقت جیسے خون سوار تھا۔ پھر اس نے ایک اور وار کرتے ہوئے حضوراں کے جاں طلب وجود کو زندگی کی آخری رمق سے بھی آزاد کر دیا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ ہمارے کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی گئی تھی۔ ادھر چرپائی پر سسکتی میری ماں نے بھی شاید حضوراں کی آخری چیخ سن لی تھی۔ اس نے مجھے روندی ہوئی قدرے تیز آواز میں اپنی طرف بلایا۔ اڑی کنجا، ادھر آ جا، کہیں تجھے بھی۔ اس سے آگے اس میں کہنے کی ہمت نہ ہو سکی اور میں بھی آنسو بھرا چہرہ لیے ایک دم روتی ہوئی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ امڑ، پیو نے پھوپھی کو مار دیا۔ میرے منہ سے غمزدہ الفاظ ابھرے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں مجھے اپنے سینے سے لگائے ہوئے لرزیدہ آواز میں بولی، بس کر تھی، اس کے ساتھ یہی ہونا تھا، تو چپ ہو جا۔ اس وقت ان دونوں کے سر پر خون سوار ہے، کہیں ہماری بھی شامت نہ آ جائے۔ مگر امڑ کو پھوپھی نے ایسا کیا کیا تھا؟ وہ تو بیچاری گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ پھر اڑی بس کر، اب چپ ہو جا، تجھے دھڑی سائیں کا واسطہ ایسا مت کہہ۔
ماں نے ایک بار پھر مجھے روندے ہوئے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر میرے معصوم ذہن میں انگنت سوالات گردش کر رہے تھے، لیکن مجھے شاید ابھی ان بھیانک حقیقتوں کا اندازہ نہ تھا۔ میرے ذہن کے پردے پر یہ خونی منظر جیسے ثبت ہو کر رہ گیا تھا اور میں پوری طرح سہم گئی تھی۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی کا یہ خوفناک روپ آج زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ کاری کسے کہتے ہیں یہ مجھے معلوم تھا، مگر میں قسم کھا کر کہہ سکتی تھی کہ وہ بھی حضوراں بالکل بے قصور تھی۔ وہ تو بیچاری پہلے ہی دکھوں کی ماری تھی۔ روپوں اور زمین کے ایک ٹکڑے کے عوض اسے اپنی سے دگنی عمر کے مرد سے پیار دیا گیا تھا، مگر شادی کے کچھ ہی روز بعد اس کے شوہر کو کالے کے ارکان نے آ لیا اور اس جان لیوا بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے پھوپھی حضورہ نے آج تک بیوگی کی زندگی ہمارے گھر میں گزاری تھی۔ نوجوانی سے 45 سال کی بھاری سل کا عرصہ اپنے جوان سینے میں بتایا تھا۔ وہ شروع ہی سے ہمارے گھر میں رہتی تھی، اس وقت میں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی اسے غموں کی پوٹلی میں پایا تھا۔ اب جب کہ میں 16 سال کی ہو چکی تھی اور اس تمام عرصے میں نے پھوپھی حضوراں کو ہی خود سے زیادہ قریب پایا تھا۔ وہ میری بڑی بہن، ماں اور سہیلی سبھی کچھ تو تھی۔ ہم صبح تڑکے ساتھ ہی کھیتوں میں کام کرنے جایا کرتے تھے۔ ماں بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ مجھے کہا کرتی تھی، کنجا، تو واقعی کنجا ہے، معصوم اور خوبصورت۔ پتہ ہے کنجا، میں ہر روز بابا جبل شاہ کی درگاہ میں تیرے واسطے دعا مانگتی ہوں کہ وہ تیری جیسی حسین اور معصوم کنجا کو حدوں اور آزار سے دور رکھے اور کوئی کنجر کا شہزادہ تجھے ڈولی میں شان سے بٹھا کر اپنی رانی بنا کے لے جائے۔ میں پھوپھی حضوراں کی بات پر شرم سے اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپا لیتی۔ میں نے کبھی اپنا سراپا آئینے میں غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر کوٹھ کے جوان چھوکروں کی اپنی طرف تکتی پرتپش نظروں نے مجھے اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ماں کی محبت میرے لیے ایک خاموش ممتا کے سوا کچھ نہ تھی، لیکن پھوپھی حضوراں میرے ساتھ اپنی محبت اور انسیت کا کھل کر اظہار کرتی تھی اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ وہ مجھے گڑیا کی طرح سجا سنوار کر رکھتی تھی، لیکن جب میں نے بھی کھیتوں میں جانا شروع کیا تو پھوپھی ہی تھی جو مجھے زیادہ مشقت نہ کرنے دیتی، چاہے بوائی ہو یا کٹائی یا فصلوں کی ڈنٹھلیں بنانے کا کام ہو۔ پھوپھی میرے حصے کا کام بھی خود کرتی تھی۔ آج اتنی محبت کرنے والی پھوپھی حضوراں کا ایسا عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی تھی۔ میری ماں زندہ تھی، مگر مجھے آج ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ایک ماں مر گئی ہو اور میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ عموماً ایسے دلدوز واقعات انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور پے در پہ ایسے واقعات کا نتیجہ نفسیاتی طور پر یہ نکلتا ہے کہ رفتہ رفتہ انسان کے ذہن میں ایک بے نام سا ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن ایسے خلاف فطرت واقعات میرے اندر خوف کے بجائے الجھن آمیز سوالات ابھارنے کا باعث بنتے تھے۔ ان کا کوئی خاطر خواہ جواب مجھے ملتا نہیں تھا تو میری سوچ میں ایک سرکشی ابھرنے لگتی تھی۔ بغیر طور پورے گوٹھ میں اگلے دن کوہرام مچ گیا۔ صبح ہوتے ہی میرا پیو سوڈھل اور عطا سائیں داد غصے میں بپرے ہوئے ہاتھوں میں کلاڑیاں سنبھالے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اب خالقو کو ہلاک کرنے گئے ہیں، لیکن پھر کوٹ میں ایک اور خبر گردش کرنے لگی کہ خالقو، جسے میرے باپ سوڈل نے اپنی بیوہ بہن یعنی پھوپھی حضوراں کے ساتھ کارو کیا تھا، کوٹ سے فرار ہو کر کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میرا باپ اور بھائی ہاتھ ملتے ہوئے واپس لوٹے۔ حضوراں کو کفنایا دفنایا جا چکا تھا، بیچاری کی آخری رسم بھی ادا نہیں کروائی گئی، حتیٰ کہ عذر خواہی بھی نہیں کرائی گئی۔ اس دوران میں میرے باپ نے جا کر کوٹ کے اکلوتے تھانے میں اپنی از خود گرفتاری پیش کر دی۔ معاملہ غیرت کا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد میرا باپ سوڈھل رہا ہو کر آ گیا۔ کچھ دن اور گزرے
گویا جیسے ہی بات پرانی ہو گئی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ میرے باپ سوڈل نے مفرور خالقوں کے وارثوں سے تاوان دشت، جسے ہم بازو یا چٹی کہتے ہیں، لینے بلکہ ایٹھنے کے لیے پہلے سے بڑے سائیں وڈیرے رئیس عارف خان کی اوطاق میں فریاد کی کہ خالقو نامی شخص نے اس کی بہن حضورہ سے مکالہ کیا تھا، جس کی پاداش میں اس نے اپنی بہن کو کاری کر کے مار ڈالا، اور کارو خالقو روپوش ہو گیا ہے، لہذا اب اسے کارو کے وارثوں سے چٹھی دلوائی جائے۔ وڈیرا عارف خان کوٹ کی ایک معتبر شخصیت تھی، ہم سب اس کی زمینوں کے کاشتکار تھے۔ اس نے میرے باپ سوڈل کی داد و فریاد سن کر بعد میں میرے باپ کو اس مسئلے کا راجواڑی فیصلہ کروانے کا مشورہ دیا، اور یوں یہ معاملہ چوہدہ کے مکھ بڑے سردار خمیسو خان جاکھرانی کی اوطاق میں چلا گیا، اور وہاں اس کی سرپنچی میں یہ فیصلہ صادر بلکہ مسلط کر دیا گیا کہ روپوش خالقو چونکہ کارو تھا، لہذا اس کی جوان بیٹی مسمات بھاگل خاتون کا سنگ میرے بھائی سائیں داد سے کر دیا گیا۔ ازیں علاوہ وارثوں سے 1 بیل جوڑی اور 2 لاکھ نقد میرے باپ سوڈل کو دلوائے گئے۔ یوں خالقو کی بیٹی بھاگل میری بھابھی بن کر آ گئی۔ بیلوں کی جوڑی بھی میرے بھائی سائیں داد نے اپنے قبضے میں کر لی، جبکہ 2 لاکھ کی رقم سے میرے باپ نے کسی میرو بھنگ موالی نامی شخص سے ایک اصیل لڑاکا مرغ 1.5 لاکھ کی قیمت میں خرید لیا۔ یہ مرغا بڑی بڑی شرطیں جیتا کرتا تھا اور اس کا میدانی نام راکٹ رکھا گیا تھا۔ بعد میں نے گوٹ کے لوگوں سے یہ سنا تھا کہ اس مرغے راکٹ پر میرے باپ سوڈل کی عرصے سے نظر تھی، مگر روپے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے خرید نہیں سکا تھا۔ اب میرا باپ اپنے راکٹ کو ہر وقت اپنی گود میں اس طرح سوار رکھتا تھا جیسے اس کی اولاد ہو۔ ہم ماں بیٹیاں اور بھابھی بھاگل جو صبح سے شام تک چاہے پسینہ بہاتی گرمی ہو یا ٹھٹرتی سردی کھیت میں مزدوری کر کے گھر لوٹتی، تو تب کہیں جا کر مٹھی بھر چاولوں کے آٹے کی روٹی اور ساگ پلی کھاتے، جبکہ میرا باپ اپنے راکٹ کو ہر روز بادام پستے کھلاتا۔ میرے بھائی سائیں داد کا بھی اب یہی کام تھا۔ وہ ان دونوں بیلوں پر ہل جوتنے کے بجائے انہیں چمکدار پوشاکیں پہنا کر بیلوں کی دوڑ میں شریک کرتا تھا۔ میں حیران ہو کر سوچتی تھی کہ یہ کیسا فیصلہ تھا جس میں دونوں طرف عورتوں ہی کو مظلومیت کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پھوپھی حضوراں کو بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا تھا، اور ایک نوجوان لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر بھیڑ بکری کی طرح محض چٹی کے طور پر عطا سائیں داد کی بیوی بنا دیا گیا تھا، کیونکہ بازو میں بیاہ دینے والی ایک مجبور لڑکی کے ساتھ بعد میں کیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے، اس کا اندازہ مجھے اچھی طرح ہوا۔ پھر رفتہ رفتہ مجھے اس حقیقت کا بھی اندازہ ہونے لگا کہ یہ معاملہ غیرت سے زیادہ ذاتی مفادات کا سودا تھا۔ اب بھابھی بھاگل بھی ہمارے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے جایا کرتی۔ وہ ایک غریب اور مسکین صورت لڑکی تھی۔ اس کے مغموم آزردہ چہرے پر ہر وقت دکھوں کی پرچھائیاں نظر آیا کرتیں۔ میں نے اسے اپنے ساتھ کافی حد تک گھلا ملا لیا تھا۔ ایک روز میں نے یوں ہی اس سے پوچھا، بھاجائی، کیا تم ہمارے یہاں خوش ہو؟ میرے سوال پر اس نے قدرے چونک کر میری جانب دیکھا تو اس کی نمناک آنکھوں میں دبی دبی حسرتوں کا الاؤ سا سلگتا محسوس ہوا، پر وہ مبہم لہجے میں بولی، میرے خوش اور ناخوش ہونے سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو ایسی مرغیاں ہیں جسے صرف ذبح کیا جاتا ہے۔ بھابھی بھاگل کے اس زمائنی جواب نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور مجھ میں دوبارہ اس سے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ ہمارا کوٹ ضلع دادو کے مغربی اور قدرے صحرائی علاقے کاچھیلوں میں واقع تھا، جس کے شمال میں سبک روی سے بہتی گاج ندی سے کئی کوس دور عظیم سلسلہ کوہ گیر تھر کی بلند چوٹیاں، ڈبلائی اور گورا کھیل کا نظارہ بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ دور تک لہلہاتی گوار، باجرے اور گندم کی لہلہاتی فصلیں، دریائے سندھ کی
صبح خرام خواؤں کے توش پر سندھ کے عظیم صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ورثاروں اور کجیلوں کا سر گیت گنگناتی محسوس ہوتی۔ ہمارا یہ خوبصورت گوٹھ ایک نیم صحرائی علاقے پر مشتمل تھا، جہاں کھیتی باڑی کا دار و مدار صرف گاج ندی پر تھا، جو مونسون کے موسموں میں سینکڑوں میل دور مغرب میں پہاڑوں پر بارش کے بعد چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کے ملاپ سے پہاڑوں سے نیچے ایک آبشار کی شکل میں آ کر گرتی ہے۔ گاج ندی، جس کو سندھی زبان میں گاج نہیں کہتے ہیں، کا پانی جنوب میں چھوٹی چھوٹی قدیم نہروں کے ذریعے آگے بڑھتا ہوا منچھر جھیل میں داخل ہوتا ہے۔ میرا دل جب بھی اداس ہوتا تھا تو میں اس گاج ندی کے کنارے سرسبز کراڑے پر آ جاتی۔ پھوپھی حضوراں والے تلخ واقعے کے بعد سے میرا دل بے حد اداس اور مرجھا کر رہ گیا تھا۔ کھیت میں اپنے حصے کا کام مکمل کر کے میں گاج ندی کے کنارے آ بیٹھی تھی۔ میرے گورے گورے پاؤں بہتی ندی کے مٹیالے پانی میں ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے تھے۔ نہر کے دونوں اطراف دور تک ہری ہری گھاس اگی ہوئی تھی۔ دور ندی کے کنارے گھنے جنگلات کا وسیع سلسلہ تھا، جہاں چراگاہوں میں وڈیرے رئیس عرب کے اصلی نسل کے پنج کلیان پور اور بور کے گھوڑے عالم مستی میں گدگدا رہے تھے۔ اچانک ہی مجھے اپنی ایڑی میں سوئی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے اختیار میرے ہونٹوں سے ایک سسکاری نکل گئی۔ تب میری نگاہ زمین پر باریک رسی کی طرح کے ایک رینگتے ہوئے سانپ پر پڑی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا۔ مجھے اس سانپ نے ڈس لیا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے دونوں پاؤں کھینچ لیے۔ میری نگاہ اپنے داہنے پاؤں پر پڑی تو وہاں دو چھوٹے ننھے منھے سے سرخی مائل سوراخ نظر آئے، جو رفتہ رفتہ نیلگوں پڑتے جا رہے تھے۔ اس لمحے مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، حتیٰ کہ مجھ میں کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ مجھے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہونے لگے، تاہم میں نے حد المقدور اپنے جسم کی طاقت یکجا کی اور مدد کے لیے زور سے چلائی۔ ٹھیک اسی وقت میری آنکھوں میں اتری ہوئی دھندلاہٹ میں کسی کی شبیہہ لہرائی، پھر جیسے میرے اینٹتے ہوئے وجود کو کسی نے اپنی مضبوط گرفت میں سنبھال لیا۔ اگلے ہی لمحے مجھے اپنے پاؤں کے زخم پر کسی کے گرم گرم ہونٹوں کا لمس محسوس ہونے لگا، اور جو کوئی بھی تھا اس وقت مسیحا بن کر میرے پاؤں کے زخم سے جلدی جلدی زہر چوس چوس کر تھوک رہا تھا۔ اس دوران اس نے میرے شلوار کا پائچہ پنڈلی تک اوپر کر کے اس پر کس کر کوئی کپڑا باندھ دیا تھا تاکہ زہر اوپر نہ چڑھے۔ پھر رفتہ رفتہ میری حالت سنبھلنے لگی اور میں نے دھندلائی ہوئی نگاہوں سے ایک صورت دیکھی۔ سانولا رنگ، فراخ پیشانی، بڑی بڑی روشن آنکھیں، ہلکی ہلکی مونچھیں، چھتری داڑھی اور گھدرے گھنگھریالے بال۔ اس نے اپنے کشادہ سینے پر میلی چیکٹ صدری پہن رکھی تھی، جس کے بٹن سرے سے نہیں تھے۔ اس کے گھنے بالوں سے ڈھکی اور دریائے سندھ کے چوڑے پاٹ کی طرح کشادہ چھاتی پر پسینے کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ میں اب اپنے پورے ہوش و حواس میں آ چکی تھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ نوجوان جو بمشکل 21-22 سال کا ہوگا، ہنوز میرے پاؤں سے زہر چوس چوس کر تھوک رہا تھا۔ میں نے ایک دم شرما کر اپنا پاؤں ذرا سمیٹ لیا تو وہ نوجوان اچانک چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اے چھوکری، کیا کرتی ہے؟ زہر چوسنے دے مجھے، ورنہ یہ تیرے پورے بدن میں پھیل جائے گا، اس نے عجیب سے انداز میں مجھ سے کہا۔ اس کا لہجہ کھردرا مگر گرما دینے والا تھا۔ اس نے دوبارہ میرا پاؤں بآہستگی اپنی طرف کھینچا اور زہر چوسنے لگا۔ پھر دفعہ نہیں مجھے یوں لگا جیسے وہ اب میرے پاؤں سے زہر چوسنے کے بجائے ہولے ہولے چوم رہا ہے۔ ایک بار پھر میں نے اپنا پاؤں سمیٹ لیا تو وہ میری جانب عجیب نگاہوں سے تکنے لگا۔ اس بار مجھے اس کی آنکھوں میں شرارت کی جھلک نظر آئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب خمار سا اترا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو جیسے وہ ایک محبیت سے چونکا اور بولا، اے چھوکری، گھر جا کر گرم گرم دودھ اور گھی پی لینا۔ شکر کر
کہ میں پہنچ گئی، تجھے لنڈی ناک نے ڈس لیا تھا، ورنہ مان۔ اس نے خود ہی اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر اس نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس کا لب و لہجہ خالصتاً سندھی سرائکی کا سا تھا۔ بول تو چھوڑاؤں ٹیکوں گھر تک، اس نے پھر کہا۔ میں قدرے گھبرا کر بولی، نہیں مم، میں آپ ہی چلی جاؤں گی۔ مجھے اپنی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تیرا لک تھورا۔ نہیں، میں نے تیرے پر کوئی تھورا نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا، اس نے کہا۔ تو جانے کیوں مجھے اس کے لہجے میں گہری اپنائیت کا سا احساس ہوا۔ اس نے میرا نرم و نازک ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اور پتہ نہیں کیوں میں نے بھی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اب وہ مجھے سہارا دیے ندی کے کراڑے سے اتال لایا۔ سامنے کھیت تھا جدھر ایک ٹریکٹر کھڑا تھا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ خود ہی چھوڑ دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میرا نام پریل ہے اور ذات کا سولنگی ہوں۔ میں وڈے بھوتار سائیں عارف خان کی زمینوں پر ٹریکٹر چلا رہا تھا۔ پھر جب ندی پر پانی پینے آیا تو تیکوں دیکھا۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا تھما، پھر مجھ سے بولا، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ میں نے قدرے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بے اختیار میرے لبوں سے پھسلا، گونجا۔ اسی کوٹ میں رہتی ہے؟ وہ پھر بولا۔ ہاں، میں نے پھر مختصر جواب دیا۔ وہ میرے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات بھانپ کر بولا، اچھا میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر جب وہ اپنے ٹریکٹر کی طرف بڑھنے لگا تو بے اختیار میرے ہونٹوں سے بے قرار سا لفظ نکلا، ٹھہرو۔ اس نے قدم روک لیے۔ اس نے سر گھما کر میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر میری اور اس کی آنکھیں چار ہوئیں اور میں نے قطرے شرم سے کچھ کہے بغیر اپنا سر نہواڑ دیا، مگر شاید میرے بھیدوں بھرے ایک لفظ ٹھہرو نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ میری طرف آیا اور پھر خود ہی بول پڑا، پھر یہاں کب آؤ گی؟ میں تو یہاں روز ہی آتی ہوں، میں نے ہولے سے کہا۔ پھر پرے کھیتوں کی طرف جہاں کچھ عورتیں چھاچ میں اناج پھٹک رہی تھیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید بولی، ادھر میں روزانہ اپنی امڑ اور بھاجائی کے ساتھ آتی ہوں کام کرنے، تم بھی بڑے بوتار کے رہاک ہو؟ میری صراحت نے اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں امید کے دیے سے جلا دیے۔ وہ اپنی باریک مونچھوں تلے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے خوشی سے بولا، یہ تو اور اچھا ہوا، میں بھی ہر روز آتا ہوں۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، میں نے اچانک کہا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ اس کی محبت پاش نگاہوں نے خاصی دور تک عقب میں میرا پیچھا کیا۔ میں نے بھی بس ایک لہجہ رک کر پیچھے دیکھا تھا اور کھیتوں میں عورتوں کے ساتھ جا ملی۔ شام سے پہلے ہم تینوں گھر آ گئے۔ تھکے ہارے ہونے کے باوجود تینوں کام میں لگ گئے۔ ماں نے باورچی خانہ سنبھال لیا، بھابھی بھاگل گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی، اور میں کچے صحن کے ایک کونے میں نصب کتر مشین کی طرف بیلوں کا چارہ کاٹنے میں مصروف ہو گئی۔ ذرا دیر بعد میرا باپ سوڈل کھانستا ہوا داخل ہوا۔ اس نے تہمد اور صدری پہن رکھی تھی۔ حسب معمول اس کی گود میں راکٹ دبا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر آج غیر معمولی خوشی مترشح تھی۔ واہ بھائی، آج تو اپڑی بے بے ہو گئی، میرے راکٹ نے بڑا میدان مارا ہے آج، وہ خوشی سے چہک کر بولا اور صحن میں پڑی رلی بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پھر اپنی صدری کی جیب سے پستوں کی مٹھی بھر کر مرغے کو کھلانے لگا۔ میں نے مشین کا آہنی پہیہ گھماتے ہوئے کنکھیوں سے باپ کی طرف دیکھا تو وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے نوٹ گن رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ نوٹ مرغوں کی لڑائی میں جیت کر آیا تھا۔ اس کا مرغا رلی بچھی چارپائی پر کھڑا پستے ٹونگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس مرغے سے بھی نفرت سی ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر آپوں آپ میری نظروں کے سامنے پھوپھی حضورہ کا چہرہ گردش کرنے لگتا تھا۔ میں اب زور زور سے چارہ مشین کا پہیہ گھمانے لگی۔ اتنے میں میرا بھائی سائیں داد بھی آوارہ گردی کر کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی مٹھی میں بیڑی دبی ہوئی تھی۔ اڑے دودے، ادھر آ، تجھے آج اپنی راکٹ کا کارنامہ سناؤں۔ میرا باپ سوڈل
ادا سائیں داد کو دیکھ کر فخر سے بولا۔ سائیں داد اس کے سامنے والی چارپائی پر پرائے جمان ہو گیا۔ باپ کی بات جیسے سنی انسنی کرتا ہوا کوٹھی کی سمت منہ کر کے غصیلے لہجے میں چلا کر بولا، اڑی بھاگل کہاں مر گئی ہے؟ پانی دے میں کوں، مجھے اونج لگی ہے۔ بھابھی بھاگل بیچاری اندر کام میں مصروف تھی، شور کی آواز پر دوڑ کر نکلی اور ایک کونے میں دھری کھڑونچی پر رکھے مٹکے سے جست کے ٹیڑھے میڑھے گلاس میں پانی بھر لائی۔ میرے باپ نے پستے ٹونکتے مرغے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے سائیں داد سے کہا، پورے 3000 کی شرط جیتی ہے آپ نے راکٹ نے۔ منٹھار موالی کے مرغے میزائل کا تو آج اس نے حشر نشر کر کے رکھ دیا، اسے کانا کر کے ہی چھوڑا۔ سائیں داد نے پانی پی کر گلاس میں جھانکا اور پھر غصے سے گلاس بھابھی کے چہرے پر رسید کر دیا اور دھاڑ کر بولا، حرام زادی گلاس دھو کر نہیں دیتی پانی، اندر کچرا پڑا ہے۔ گلاس بھابھی کی پیشانی سے ٹکرایا تھا۔ اس غریب کے حلق سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ پھر وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی، سچ سائیں میں نے تو گلاس اچھی طرح دھویا تھا۔ یہ سنا تھا کہ میرے بھائی نے اپنے کندھے سے اجرک اتار کر پھینکی اور تیش میں چارپائی سے اٹھ کر بھابھی کو بالوں سے پکڑ لیا۔ کوڑ آکتی ہے کتے جی دھی، لعنت ہے تجھ پر۔ میرے بھائی نے اپنا ہاتھ کا پنجہ بھابھی کے چہرے پر مارا، پھر اسے پرے دھکیل دیا۔ وہ بیچاری پیچھے کی جانب لڑکھڑا کر سنبھلتے سنبھلتے کچے فرش پر جا گری۔ میں نے دوڑ کر بھابھی کو سہارا دیا اور بھائی کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، ہے ادا یہ کیا کرتا ہے؟ بھاجائی کی حالت دیکھ، یہ تیرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میری بات سن کر بھائی نے گہرآلود نظروں سے میری طرف دیکھا اور بھڑک کر بولا، بڑی سیانی تائی ہو گئی ہے تو، ڈھکی رن، بڑی پہچان ہے دیکھوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر باپ کی طرف دیکھ کر بولا، پیو سن رہا ہے نا تو گونجا کی بات؟ اسے ٹھکانے لگاتے، کر دے اپنے گھر کا اسے، اس کی دلیری دیکھ کر تو میری کلاڑی اٹھانے کو جی کرتا ہے۔ بھائی کی بات سن کر میں ٹہل سی گئی۔ باپ بے پرواہ بنا اپنے مرغے کا کارنامہ سنانے کو بے قرار ہوا جا رہا تھا۔ بھائی سے بولا، اڑے تو میری گال بدھ، رہنے دے پیو، تو نے اپنی فائدہ تو کر لیا اور میرے حصے میں اس چڑیل کو باندھ دیا۔ بھائی نے باپ سے شکوہ کیا۔ وہ بولا، یہ کیا آکتا ہے تو بابا؟ دیکھو تو اس چڑیل کے ساتھ 2 توانا بیل بھی تو ملے ہیں، ابھی پیر سائیں کا میلہ لگنے والا ہے، بیلوں کی دوڑیں بھی ہوں گی۔ باپ نے جیسے امید دلائی اور میرا بھائی برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ میں سسکتی ہوئی بھابھی کو اندر کوٹھی میں لے آئی۔ باپ اور بھائی کی گفتگو سن کر میرا دل نفرت سے ابلنے لگا تھا۔ ان کی خود غرضانہ گفتگو میری سماعتوں میں زہر کھول رہی تھی۔ اس دن صبح سے خاصا خبص ہو رہا تھا۔ بھابھی پورے مہینوں سے تھی، بھائی سائیں داد کو اتنی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی بیوی کا کسی سے معائنہ ہی کروا دیتا، بلکہ الٹا وہ اس بیچاری کو آرام کرنے کے بجائے ہمارے ساتھ کھیتوں میں بھیج دیا کرتا تھا۔ اپنے بھائی سائیں داد سے تو میں بھی ڈرتی تھی اور میری ماں بھی، اس لیے ہم خاموشی کے ساتھ بھاگل کو سہارا دیے کھیتوں کی طرف چل دیتے۔ کھیتوں میں ہم تینوں بانٹ کر کام کرتے تھے۔ میں اور اماں سبزی کے کھیتوں میں گوار پھلی، کھیرے، لوکی اور دیگر فصلوں کی گٹھیاں بناتی رہتیں، جبکہ بھابھی باگل، لوسن اور گھاس وغیرہ کاٹتی تھی۔ تپتی دھوپ اور جھلسا دینے والی سخت گرمیوں میں ہم کھیتوں میں مسلسل 4-5 گھنٹے کام کیا کرتے تھے اور اوسطاً 1000 گٹھیاں بنا لیتے تھے، جن میں 100 گٹھی کاٹنے اور باندھنے کے عوض 7 یا 8 روپے کے حساب سے معاوضہ ملتا تھا، یا کبھی گندم یا چاولوں کا آٹا مل جاتا۔ ہمارا لین دین بٹیرے رئیس عارف خان کے منشی پیر بخش سے ہوتا تھا۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والی اور بھی عورتیں اور لڑکیاں ہوتی تھیں۔ ان میں خاصی تعداد وڈیرے کی نجی جیل کے قیدیوں کی بھی ہوتی تھی، جن کی نگرانی کے لیے وڈیرے کے خاص کارندے بھی موجود ہوتے تھے۔ یہ وہ قیدی عورتیں تھیں جنہوں نے وڈیرے عارف خان سے بھاری قرضہ لے رکھا تھا اور اب وہ بیگار پر کام کیا کرتی تھیں۔ ان میں مرد اور بچے بھی شامل تھے۔
منشی پیر بخش عرف پیرل بہت مکار اور کمینہ شخص تھا۔ وہ دانستہ ہم جیسے غریبوں اور مجبور لوگوں کو قرض میں جکڑ لیا کرتا تھا، جس کی اصل رقم تو کجا سود بھی ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ ناچار بیگار میں وہ ہم سے کام لیا کرتا، لیکن یہ مقامی شکر تھا کہ ہم نے قرض کے سالن سے روٹی کھانے کے بجائے سوکھی روٹی کھانے کو ہمیشہ ترجیح دی تھی۔ لیکن اکثر ہمیں یہ خوف بھی دامن کی رہتا تھا کہ کہیں ہمارے مرد بڈیرے کے منشی سے قرض نہ مانگ بیٹھیں، ورنہ ہمیں بھی دوسری عورتوں کی طرح بیکار کاٹنی پڑے گی۔ ہم اپنے کام میں مگن تھے۔ میں نے اپنا کام جلدی نپٹا لیا اور بھابھی کا ہاتھ بٹانے میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس بیچاری کی حالت اس تپتی دھوپ میں گرمی میں کام کرنے سے قابل رحم حد تک خراب ہو رہی تھی۔ سورج سوا نیزے پر آ کر آگ برسا رہا تھا۔ کئی بار اس بیچاری پر غشی کے دورے بھی پڑے۔ میں اس کی حالت زار پر سخت کڑتی رہی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک سایہ دار درخت تلے بٹھا دیا تھا اور خود اس کے حصے کا کام نمٹا رہی تھی۔ اس دوران میں میرے دل میں دھکڑ پکڑ بھی ہونے لگی تھی۔ میرا جی بے اختیار قریب بہتی کاج ندی کے کنارے جانے کو چاہا۔ آپ میری نظروں کے سامنے اس نوجوان محمد پریل کا چہرہ رقصاں ہو گیا تھا، جسے میری پہلی ملاقات کاج ندی کے کراڑے پر ہوئی تھی۔ اس وقت سے میرے اندر خوابوں اور امنگوں کی ایک نئی دنیا بسی تھی۔ ذرا دیر بعد جب سب عورتیں اپنی اپنی ٹولیاں بنا کر درختوں کے سائے تلے روٹی کھانے بیٹھیں تو میں چپکے سے کھسک گئی اور سیدھی کاج ندی کے مطلوبہ مقام پر آ گئی۔ وہاں میں نے دیکھا سامنے کھیت میں وہی نوجوان محمد پریل ٹریکٹر چلا رہا تھا۔ بے اختیار میرا ہاتھ اشارے کے لیے بلند ہو گیا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، لہٰذا اگلے ہی لمحے وہ ٹریکٹر قریب لا کر اتر آیا۔ اسے اب اپنی جانب تیزی سے بڑھتا دیکھ کر میرے دل کی حالت دگر گوں ہونے لگی۔ وہ اپنی اجرک سے چہرے کا پسینہ پہنچتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ آج اس نے سر پر سرخ رنگ کی شیشے کے کام والی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ مجھے پتا تھا تو ضرور آئے گی، اس نے ہانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا۔ اس کے لہجے سے خوشی آمیز فخر سا خبیتا تھا۔ جانے کیوں اس کے اس انداز سے مجھے بھی شوخی سوجی۔ قدرے ناز سے بولی، کیوں اتنا یقین کیوں تھا تجھے؟ گونجا، ہم شاید پہلی ہی ملاقات میں یقین کی منزل سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ اس نے بغور گہری نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی، لہٰذا میں نے بھی اسی گہرے پن سے کہا، کہاں تک؟ وہ بھی خاص موڈ میں تھا آج۔ بلا توقف بولا، وہاں تک جہاں دو دلوں کو ایک منزل مل جایا کرتی ہے۔ اس بار مجھے ایک عجیب سی شرم نے آ لیا اور میں چپ ہو گئی۔ گونجا، تو اتنی گرمی میں کیوں کام کرنے آتی ہے؟ کیا وڈے بھوتار کا تم پر قرض ہے؟ اس کی بات پر میرے چہرے کے تاثرات ذرا مغموم سے ہوئے، جن میں ایک تکلیف دہ حقیقت کا دکھ پنہاں تھا۔ جب میں جواباً بولی تو میرے لہجے سے بھی آزار ٹپک رہا تھا۔ قرض تو ہم پر کوئی نہیں ہے، مگر مجھے امڑ اور بھابھی کے ساتھ روز ہی آنا پڑتا ہے کام پر، نہ آؤں تو مار پڑتی ہے۔ محمد پریل میری بات سن کر بھونچکا سا رہ گیا اور حیرانی سے بولا، تم پر قرض بھی نہیں تو تمہیں روزانہ کام کے لیے کون مار کر بھیجتا ہے؟ تب میں نے اسے مختصراً اپنے باپ سوڈل اور بھائی سائیں داد کے بارے میں بتا دیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر غم و غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تو بڑی بے غیرتی اور خٹ آرامی کی بات ہے۔ تیرا پیو اور جوان بھائی ہٹے کٹے مرد ہو کر خود سارا دن ہنسی ٹھٹول کرتے ہیں اور تم عورتوں کو؟ وہ اسے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس نے میرے پریشان چہرے پر گہرے دکھ کے آثار بھانپ لیے تھے۔ پھر وہ ایک دم ماحول کی کدورت رفع کرنے کی غرض سے مضبوط اور اٹل لہجے میں بولا، گونجا، میں بھی ایک غریب ہاری کا بیٹا ہوں۔ میری بھی 2 چھوٹی جوان بہنیں ہیں، پر میرے ماں پیو بوڑھے ہیں اور دونوں بہنیں معصوم۔ میں خود اکیلا صبح کام کے لیے نکلتا ہوں
اور رات کو تھکا ہارا جب گھر جاتا ہوں تو اپنے بوڑھے ماں پیو کے چہرے پر راحت و سکون اور دو چھوٹی بہنوں کے ہونٹوں پر معصوم آسودہ مسکراہٹ دیکھتا ہوں تو یقین کر کنجا، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور میں خود کو احساس بخش محسوس کرنے لگتا ہوں۔ پر اب تو نے میرا یہ سکون بھی خارج کر دیا ہے۔ اب جب تک میں تجھے اپنی کنوار بنا کر اپنے گھر نہ لے جاؤں مجھے چین نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں میرے چہرے پر جیسے گاڑ دیں۔ میرے اندر ایک ہلچل سی ہونے لگی تھی۔ میں نے شرم اور مسرت آمیز بے خودی میں اپنی آنکھیں بند کیں اور جب دوبارہ کھولیں تو سامنے محمد پریال کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ اس کے بعد ہم کبھی نہ بچھڑنے کے عہد و پیمان کے بعد جدا ہو گئے۔ محمد پریال نے مجھ سے وعدہ کرتے ہوئے یہ باور بھی کرایا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے ماں پیو کو میرا سنگ لینے کے لیے میرے گھر بھیجے گا، کیونکہ یہی راہ ہمیں اپنے اٹوٹ ملن کے لیے مناسب نظر آتی تھی۔ محمد پریال نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ 8 جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ خود میں نے بھی 5ویں تک تعلیم حاصل کی تھی اور آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کی وجہ سے پڑھ نہ سکی اور یوں مجھے کھیتوں میں کام کرنے پر جوت دیا گیا۔ جب ہم تینوں عورتیں گھر پہنچیں تو وہاں کچھ اجنبی لوگوں کو پایا۔ وہ 3 تھے، ایک بوڑھا مرد، بوڑھی عورت اور تیسرا ایک پختہ عمر کا شخص۔ وہ لوگ خاصے اجلے کپڑوں میں موجود تھے۔ میرا باپ سوڈل اور بھائی سائیں داد بھی وہاں موجود تھے۔ سب لوگ سین میں رلی بچھی چارپائیوں پر برائے جمان آپس میں اس طرح گھل مل کر باتیں کر رہے تھے جیسے قریبی عزیز رشتہ دار ہوں۔ ہمیں دیکھ کر ان تینوں نے باری باری روایتی انداز میں ہمارے سروں پر ہاتھ پھیر کے آداب کیا اور میری ماں نے جواباً ہولے سے بھلی کرے آیو کہا تو اس لمحے میں نے اپنی ماں کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات محسوس کیے جیسے وہ ان لوگوں کو پہچان رہی ہو، لیکن یہ شناسائی اس کے لیے الجھن آمیز پریشانی کا باعث بھی بن رہی ہو۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ تینوں افراد مجھے عجیب سی نظروں سے گھور گھور کر دیکھ رہے ہوں۔ پھر جب میں اپنی ماں اور بھابھی کے ساتھ اندر کوٹری میں جانے لگی تو میرے باپ نے مجھے پکارا، او اڑی کنجا، ٹھہر تو، ادھر آ۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ ماں اور بھابھی ایک لمحہ ذرا چونک کر رکی تھیں، پھر دوبارہ اندر کوٹری میں چلی گئیں اور میں سر جھکائے ان کے قریب آ گئی۔ اسی لمحے میرے باپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ مہمانوں سے مخاطب ہو کر میرے بارے میں کہہ رہا تھا، دیکھ لو میری دھی کنجا کو، بالکل چاک اور تندرست ہے، پورا کام کرتی ہے، گھر کا بھی اور بنی کا بھی۔ بڑے لاڈ سے رکھا ہے ہم نے تمہاری امانت کو، پر میں اب اسے زیادہ دیر تو نہیں بٹھا سکتا۔ اب اس کی عمر 16 سال ہو چکی ہے، لہٰذا اب میں اس کا سنگ تم لوگوں کو دینے کا پابند نہیں رہا ہوں اور نہ ہی اب یہ تم لوگوں کی امانت رہی ہے۔ امانت؟ کیسی امانت؟ میرے اندر سوالیہ انداز میں دھماکے ہونے لگے اور میں حیران و پریشان ہو کر یہ سوچنے لگی کہ یہ کون لوگ تھے جن کو میرا باپ میرا رشتہ دینے کا پابند تھا، لیکن اب میری عمر 16 سال ہونے کی وجہ سے یہ پابندی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے وقت یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ شاید یہ لوگ میرے رشتے وغیرہ کی بات چیت کرنے آئے ہیں، لیکن اب تو مجھے یہ معاملہ ہی دوسرا نظر آ رہا تھا۔ باہر طور میں چپ چاپ کھڑی بغور ان لوگوں کی بھیدوں بھری گفتگو سن رہی تھی۔ کچھ مزید انکشافات کی مجھے توقع ہونے لگی تھی۔ پھر اسی اثنا میں وہ بوڑھا میرے باپ کو کوئی جواب دیے بغیر معنی خیز انداز میں پراسرار سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے چرپائی سے اٹھا۔ میں نے بے اختیار اس کی جانب چونک کر دیکھا۔ وہ میرے ذرا قریب آ کر جیسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے میرا سر تاپا جائزہ لینے لگا۔ مجھے جانے کیوں اس کے انداز سے گھن سی آنے لگی۔ پھر وہ واپس چرپائی پر جا بیٹھا اور میرے باپ کو مخاطب کر کے جیسے اسے چونکا دینے والی خبر سناتے ہوئے بولا، خالہ، بات سوٹل خالہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپڑی کوجا تھی تو واقعی جوان ہو گئی ہے، پر مولا سائی نے
ہماری بھی سن لی ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی نذرو؟ میرا باپ اس کی انکشاف انگیز گفتگو پر قدرے پریشانی سے چونک کر بولا تو اس بار پختہ عمر کے شخص نے اپنے قریب رکھی ایک چھوٹی سی بگچی کھولی اور اس کے اندر سے مٹھائی کا ڈبہ نکال کر اسے کھولا۔ پھر چارپائی پر بیٹھے میرے باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے مسرت آمیز لہجے میں بولا، لے بھا سوڈل، پہلے اپنی منہ میٹھا کر لے، پھر تیکوں ہک خوشخبری سناتا ہوں۔ میرے باپ نے حیران پریشان سا ہو کر ڈبے سے ایک چھوٹا سا مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر ناچار اپنے منہ میں رکھا۔ تب وہ پختہ عمر شخص میرے باپ سے تہنیتی انداز میں بولا، مبارکہ ہو بھا سوڈل، میں کو اللہ سائی نے پٹ سے نوازا ہے۔ اس نے اپنے تئیں جیسے کوئی مجدہ جاں فضا سنایا تھا، لیکن میں نے دیکھا یہ سن کر میرے باپ کے پریشان چہرے پر بوکھلاہٹ سی طاری ہونے لگی۔ وہ حونکوں کی طرح پختہ عمر کے شخص کے چہرے کی طرف یوں تکنے لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ خود میری اپنی ذہنی حالت بھی دگرگوں ہو رہی تھی۔ میں اب تک ان لوگوں کی آپس میں ہونے والی پراسرار گفتگو کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ ادھر وہی شخص دوبارہ میرے باپ سے جوش آمیز مسرت سے بولا، بابا ہم تو تیکوں کانڈ دینے آئے ہیں اپنی کوٹھ آنے کی۔ میں نے اپنی پٹ کا نام بھی رکھ لیا ہے اور 3 دن بعد اس کی سنت بھی ہے۔ پورے کوٹ میں دھوم دھڑکا ہوگا، راگ رنگ کا بھی بندوبست کیا ہے، تم سب ضرور آنا۔ آخر کو میٹا پٹ تیرا جاڑا بننے والا ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی اور اس کی آخری داماد والی بات سے میرا سر چکرانے لگا۔ میرے باپ نے مجھے فوراً وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا اور یہ اچھا بھی ہوا، ورنہ اگر میں تھوڑی دیر مزید وہیں کھڑی رہتی تو غش کھا کر زمین پر گر چکی ہوتی۔ میں اندر کوٹھی میں آ گئی۔ وہاں ماں موجود تھی، مگر اس کے چہرے پر خوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ ماں اس بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ امڑ، مجھے بتا، یہ کون لوگ ہیں جو پیو کے ساتھ عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے مضطرب ہو کر جیسے ماں کو جھنجھوڑا، لیکن ماں ہونٹ سیے چپ چاپ میرا چہرہ تکنے لگی۔ بتا نا امڑ، یہ کون ہے؟ پہلے کبھی تو میں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ میرے اصرار پر بالآخر ماں نے لب کشائی کی اور کمزور سے لہجے میں بولی، تھیے اللہ سائیں خیر کرے، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اس کی آواز میں ایک سہما ہوا ارتعاش تھا جس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میں اسی لہجے میں دوبارہ بولی، امڑ بتا تو صحیح کچھ مجھے بھی، ان لوگوں کی باتوں کا آخر کیا مطلب ہے؟ تھیے یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں، تیرے نانڑے ہیں۔ کیا؟ میرے لبوں سے بے اختیار پھسلا۔ مگر پہلے تو کبھی میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ یہ حقیقت تھی کہ میں نے پہلے کبھی بھی اپنے ننیال کے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ملی تھی۔ بس ماں کی زبانی کلامی مجھے اتنا معلوم تھا کہ ہمارے نانا نانی کو فوت ہوئے برسوں بیت چکے تھے۔ تاہم میرے بہم اصرار پر ماں نے بتایا کہ یہ لوگ تیرے نانے کے سوتیلے بھائی تھے۔ بوڑھا نذر محمد میرے نانا کا منجلا بھائی تھا اور دوسرا دھڑیں بخش سب سے چھوٹا بھائی تھا، اور وہ بوڑھی عورت نذر محمد کی بیوی تھی۔ پھر ماں نے مجھ پر مزید ہولناک انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ میرے نانا اپنے باپ کی پہلی بیوی سے تھے اور وہی ان کی اکلوتی اولاد تھے، لیکن میرے نانا کی دوسری بیوی سے نذر محمد اور دھڑیں بخش 2 ہی بیٹے تھے۔ میری ماں نانا کی اکلوتی اولاد تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد میری ماں اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ پھر میری ماں کی شادی میرے باپ سوڈل سے ہو گئی۔ میرا باپ سوڈل چونکہ غریب حاری تھا، اس لیے اس کے سنگ کے بدلے، جسے ہم افزانہ کہتے ہیں، روپے نہیں تھے، لہٰذا بدلے میں میرے باپ کو اس شرط پر میری ماں کا سنگ دیا گیا کہ جب میرے باپ کی کوئی بیٹی ہوئی تو وہ اس کا سنگ انہیں، نذر محمد یا دھڑیں بخش کے کسی بیٹے کو دینے کا پابند ہوگا۔ پھر کچھ عرصے بعد میں پیدا تو ہو گئی، لیکن میرے نانا کے دونوں سوتیلے بھائیوں کے کوئی نورینہ
اولاد نہ ہوئی۔ جب تلے اوپر نذر محمد کی 4 بیٹیاں اور تھڑی بخش کی 3 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تو وہ پریشان ہوئے، جبکہ وہ میرا رشتہ ہر قیمت پر لینا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ان کے لیے غیرت کا معاملہ بن گیا تھا۔ لہٰذا ناچار انہوں نے میرے باپ سوڈل پر دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے محض بیٹی کے طور پر ان کے حوالے کر دے۔ وہ خود میرا سنگ کہیں اور دے کر اپنا حفظانہ وصول کرنا چاہتے تھے، مگر میرے باپ نے سختی سے انکار کر ڈالا تھا۔ پھر وہ لوگ بھی ہم سے ناراض ہو گئے اور میل جول بھی بند کر دیا، مگر اپنا حفظانہ وہ نہیں بھولے تھے۔ ادھر میں 16 برس کی عمر میں داخل ہو چکی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اللہ نے مجھے غیر معمولی طور پر حسن سے نوازا تھا۔ میلے چیکٹ کپڑوں میں بھی میرا حسن کتری میں لال کی طرح دمکتا تھا۔ میرے حسن کے چرچے بھی کوٹ میں زبان ذات عام ہونے لگے تھے۔ ہر کوئی مجھے بھاری عوضے کے طور پر میرا سنگ لینے پر تیار تھا۔ میری اس خصوصیت کے چرچے میرے ستیلے ننیال کے کانوں تک بھی پہنچے۔ اب انہوں نے ایک نئی چال چلتے ہوئے تھڑی بخش کی دوسری شادی کر دی اور پھر دوسری بیوی سے تھڑی بخش کا بیٹا ہوا تھا۔ آج وہ اپنے چند دنوں کے بیٹے کے لیے میرا سنگ مانگنے آئے تھے، یعنی میرا نکاح اپنے چند دنوں کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے۔ یہ تھے وہ سارے ہولناک انکشافات جس نے مجھے پوری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن ماں نے مجھے زیادہ پریشان دیکھا تو تسلی دینے کی غرض سے بولی، کنجا دھی، تو پریشان نہ ہو، تیرا پیو اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ تیرا نکاح ایک دودھ پیتے بچے سے کر دے۔ مگر جانے کیا بات تھی، مجھے ماں کی بات سے کوئی خاص تسلی نہ ہوئی۔ اس اثنا میں وہ لوگ چلے گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے باپ اور ان کے درمیان کیا حتمی فیصلہ طے پایا تھا۔ ماں نے بعد میں میرے پیو سے سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن سرے دست میرے باپ نے ماں کو کچھ نہیں بتایا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سے میرا باپ کچھ پریشان رہنے لگا تھا۔ بالآخر ایک دن اس نے میری ماں سے کہا، اس وقت میں بھی گھر میں موجود تھی۔ بھابھی بھاگل اپنی کوٹری میں لیٹی ہوئی تھی اور ادا سائیں داد باہر تھا۔ کوٹ کی اکلوتی مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ تپتی دوپہر کے بعد شام خلاف توقع کچھ راحت آمیز تھی۔ صحن میں چارپائیاں اور رلیاں بچھانے کے بعد جب میں نے حسب معمول پانی کا چھڑکاؤ کر دیا تھا، میں نے چارے کی کٹھی بناتے ہوئے کنکھیوں سے چارپائی کی طرف دیکھا اور ہمتاً گوش بن گئی۔ میرا باپ ماں سے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، اڑی عنایتا، تو کچھ مشورہ دے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جواباً میری ماں بیچاری حبرنکوں کی طرح اپنے شوہر کا منہ تکنے لگی۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ باپ میری ماں سے کسی بات یا اہم مسئلے پر مشورہ لیتا۔ عموماً وہ خود ہی فیصلہ کرتا اور عمل کر ڈالتا۔ یہی وجہ تھی کہ بیچاری ماں کو پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا، مگر پھر شاید اسے کچھ اندازہ ہونے لگا کہ شوہر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں بظاہر اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، لیکن توجہ ان کی باتوں کی طرف ہی تھی۔ پھر میں نے ماں کو کہتے سنا، تو نے تو مجھے پوری بات بتائی نہیں ابھی تک، میں بھلا کیسے مشورہ دے سکتی ہوں تجھے؟ نذرو اور تھڑی بخش اب اتنے سال بعد اپنی کنجا کا سنگ مانگنے آئے تھے، تھڑی بخش کے نومولود بچے کے لیے۔ اب تو ہی بتا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ باپ نے کہا۔ مجھے اور ماں کو تو خیر یہاں تک کی گفتگو کا پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا، مگر وہ یہ سننا چاہتی تھی کہ میرے باپ نے اس سلسلے میں انہیں کیا جواب دیا تھا۔ وہ پہلے تو مصنوعی انداز میں بری طرح چونکی، پھر اس کے بعد منہ پر اپنی انگلی رکھ کر اظہار تشویش بولی، ہاں، یہ کیا کہہ رہا ہے تو بھلا؟ اپنی کنجا کا بیاہ ایک چند دنوں کے بچے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ماں نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے قدرے سنجیدگی کے ساتھ پوچھا، پر دودے کے پیو، تو یہ بتا، تو نے ان لوگوں کو کیا جواب دیا؟ میں نے کیا جواب دینا تھا؟ اتنا ضرور کہا تھا کہ ایک چند دنوں کے بچے اور جوان چھوکری کا بھلا کیا جوڑ؟ پھر کیا کہا انہوں نے؟ ماں اسے کریدنے میں لگی ہوئی تھی۔ کہہ رہے تھے
کنجا کو ہم نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ مرد کی عمر کا کیا ہے، کاچو کے بھٹ میں گھوڑوں کے بچے کدکڑے لگاتے کیوں جوان ہو جاتے ہیں۔ باپ نے قدرے صراحت سے کہا۔ ماں چپ تھی اور میرے حلق میں کڑواہٹ سی اترنے لگی۔ دل و دماغ شکنجے میں جکڑے محسوس ہونے لگتے تھے۔ میرے باپ نے تھوڑا توقف کیا، پھر بولا، لیکن میں نے بھی صاف صاف انکار کر دیا کہ کسی بھی صورت میں کنجا کا نکاح اس بچے سے نہیں ہونے دوں گا۔ بہت اچھا کیا، انہیں صاف اور کھرا جواب دے ڈالا تو نے، دودے کے پیو۔ ماں نے خوشی سے توصیفی انداز میں کہا۔ مجھے بھی باپ کی اس بات پر قدرے طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ میں نے کنکیوں سے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ کسی الجھن کا شکار نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے اسے اسی لہجے میں ماں سے کہتے سنا، وہ تو ٹھیک ہے عنایتہ، مگر اچھا چھوڑ، تو اپنی کام کر، میں دیکھ لوں گا۔ باپ اچانک کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر چارپائی پر تکیے سے کوہنی ٹکائے کسی سوچ میں غرق ہو گیا۔ ماں کو شاید پتا تھا کہ اگر اس نے شوہر کو مزید کریدنے کی کوشش کی تو جواب میں اسے جھڑکی ملے گی، لہٰذا وہ بیچاری خاموشی سے اٹھ گئی، لیکن میں بے چین ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میرے نانا کے ان دونوں ستیلے بھائیوں نے میرے باپ سے کوئی ایسی بات یا کوئی دھمکی ضرور دی تھی جس نے اسے اندر سے پریشان کر دیا تھا، مگر اس کا ذکر کرنے سے وہ کترا رہا تھا۔ اس گمبھیر صورتحال نے مجھے بھی خاصا مضطرب اور پریشان سا کر دیا تھا۔ ایک لمحے کو میرے جی میں یہ بھی آئی کہ میں کم سے کم اماں کو اپنے اور محمد پریل کے بارے میں سب کچھ بتا ڈالوں، مگر کچھ سوچ کر میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ کہیں منہ سے نکلی بات کوٹھوں نہ چڑھ جائے۔ مجھے اب بے چینی سے اس بات کا بھی انتظار تھا کہ کب محمد پریل اپنے ماں باپ کو میرا سنگ لینے کے لیے میرے گھر بھیجتا ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی میرے نانا کے ان دونوں سوتیلے بھائیوں پر آ کر اٹک جاتا کہ اگر میرا باپ میرا ہاتھ محمد پریل کے ہاتھ میں دے بھی دیتا تو وہ دونوں اس معاملے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ اگرچہ مجھے اس کی بھی مطلق پرواہ نہیں تھی، لیکن میں اپنے باپ کی اس سلسلے میں پریشانی کو بھانپتے ہوئے پراندیش انداز میں سوچنے لگی تھی کہ اگر میرا باپ ان دونوں یعنی نذر محمد اور دھڑی بخش کے سامنے مجبور ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا۔ اس تصور سے ہی مجھے ہولسہ آنے لگتا تھا۔ ساتھ ہی مجھے اپنے باپ پر بھی غصہ آنے لگا تھا کہ اس نے میری ماں سے شادی کرتے وقت ان لوگوں سے ایسی کڑی شرط کیوں رکھی تھی جو آج ہمارے لیے بلکہ خود میرے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ اگلے دن جب میں اپنی ماں اور بھابھی بھاگل کے ساتھ صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے نکلی تو میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس پریشان کن صورتحال کے بارے میں آج میں محمد پریل کو ضرور آگاہ کروں گی۔ لیکن کھیت میں پہنچتے ہی بھابھی بھاگل نے مجھ سے کہا، اڑی کنجا، میرا ایک کام کرے گی؟ بھابھی کی بات سن کر میں نے بڑے رسان سے کہا، ہاؤ بھاجائی، بول۔ مم مجھے بی بی جی کے حجرے میں لے چل، میں اسے عرضی دوں گی کہ وہ میرے لیے دعا کرے۔ بھابھی کی بات سن کر میں ذرا چونک کر اس کا چہرہ تکنے لگی۔ وہ بیچاری پورے مہینوں سے تھی اور روز بروز اس کی حالت قابل رحم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ زردی مائل ہو رہا تھا اور آنکھوں کے گرد تپتی دھوپ اور جھلستی گرمی میں مشقت کرنے سے سیاہ حلقے پڑنے لگے تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ اسی وقت بی بی جی کے حجرے میں لے جانے پر اصرار کرنے لگی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بڑا ترس آتا تھا، لہٰذا میں اسے سہارا دیے ہوئے اٹھی۔ ماں کو بتا کر ہم بی بی جی کے حجرے کی طرف چل دیے۔ بی بی ایک 50-55 سالہ عورت تھی۔ وہ ایک سید ذاتی تھی۔ پورے کوٹ اور آس پاس کے دیہاتوں میں وہ ایک روحانی شخصیت کے طور پر پہچانی جاتی تھی۔ کوٹ کی دکھیاری اور ستم رسیدہ عورتیں، لڑکیاں ان کے حجرے میں حاضریاں دے کر ان سے دعائیں لیتیں۔ بی بی جی ان کے مسائل بھی حل کرنے کی کوششیں کرتی تھی اور انہیں وظائف بھی دیتی تھی۔ ان کے حجرے میں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ کئی بے سہارا عورتیں اور لڑکیاں
ان کی پناہ میں بھی آئی ہوئی تھیں۔ بی بی جی کا اصل نام اختیارہ بی بی تھا۔ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی۔ دکھی اور زمانے کی ستائی ہوئی عورتوں کی مسیحائی کرنے والی بی بی جی کی خود اپنی داستان ایک المیہ سے کم نہ تھی۔ کوٹ کی چند بوڑھی عورتوں سے میں نے سن رکھا تھا کہ بیچاری بی بی جی اپنے ہی خاندان کی فرسودہ اور جاہلانہ رسم و رواج کی ستائی ہوئی عورت تھی۔ عین شباب میں قرآن شریف کے ساتھ اس کا حق بخشوا دیا گیا تھا کہ کہیں جائیداد اور ملکیت غیروں میں نہ چلی جائے۔ اس کے خاندان کے تقریباً تمام مرد، جنہیں مقامی زبان میں چنگے مرس کہا جاتا تھا، آپس کی وراثتی جھگڑوں میں ختم ہو چکے تھے۔ چند ایک روپوش تھے۔ اب جب کہ یہ سب باتیں قصہ پارینہ بن چکی تھیں تو بیچاری اختیارہ بی بی المعروف بی بی جی اپنے آن جہانی مردوں کی جائیداد اور ملکیت کے مدفن پر مقبرے کی صورت مثل زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی، مگر رفتہ رفتہ اس نے اپنی پوری حویلی کو اب ایک روحانی کھوجرے میں تبدیل کر دیا تھا اور خدا سے لو لگا لی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ گوٹ کی لڑکی بالیوں کو دینی تعلیم اور وظائف سے بھی نوازا کرتی تھی۔ بی بی جی کا حجرہ جس حویلی میں تھا وہ زیادہ دور نہ تھا۔ ہم دونوں باجرے اور مونگ کے کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر چل رہے تھے۔ میں نے بھابھی کو سہارا دیا ہوا تھا۔ اوپر آسمان پر سورج آگ برساتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ دم نکلا جا رہا تھا۔ ابھی ہم چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ مان سامنے سے وڈیرے عارف خان کا منشی اور ایک گینڈے جیسی جسامت کا بدحیات سا شخص آتا ہوا دکھائی دیے۔ منشی کو دیکھ کر میں ذرا نہ گھبرائی۔ منشی پیر بخش ایک منحنی جسم کا شخص تھا۔ حسب معمول اس کی بغل میں رجسٹر دبا ہوا تھا اور دبلے پتلے چہرے پر گول عدسوں والی اینک چڑھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ کھڑا وہ گینڈے جیسی ساخت کا کالا بھجنگ شخص جس کا گول سر بالوں سے بے نیاز تھا، گھور گھور کر میرا جائزہ لے رہا تھا۔ کیوڑی کنجا، آج اتنی جلدی کام ختم کر لیا؟ منشی پیر بخش ہم دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں جواباً بولی، ہاں منشی چاچا، بھاجائی کی طبیعت ذرا خراب تھی، اسے بی بی جی کے پاس لے جا رہی تھی۔ اچھا، اس نے سرسری سے انداز میں کہا اور مزید تنبیہی انداز میں بولا، کنجا، میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے تم لوگوں کا کام بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ کل جو وڈے بھوتار سائیں کا ٹرک شہر گیا تھا تو تمہارے حصے کی گانٹھیں بہت کم تھیں، لوسن بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ جب تم لوگوں کو پوری اجرت مل رہی ہے تو کام بھی تو پورا کیا کرو۔ اس کے لہجے میں درستی عود کر آئی تھی۔ جواباً میں چپ رہی۔ اس کے ساتھ کھڑا وہ سیاہ روح آدمی مجھے عجیب سی نظروں سے تکتے ہوئے منشی سے بولا، اڑے منشی، تمہارے بھوتار سائیں کی زمینوں پر تو بڑی خوبصورت چھوکریاں کام کرتی ہیں۔ مجھے اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا اور میں نے بھاجائی کو سہارا دیتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا تو منشی ہمیں راستہ دیتے ہوئے ایک جانب ہو گیا، مگر وہ بدصورت شخص بڑی ڈٹائی سے راستہ روک کے کھڑا رہا۔ میں نے ایک ناگوار سی نگاہ اس پر ڈالی اور تلخ لہجے میں اس سے بولی، میرا راستہ چھوڑو۔ وہ راستہ چھوڑے بغیر مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تیرا نام کیا ہے ری چھوری؟ مجھے اس کی ڈٹائی پر غصہ آ گیا، حالانکہ وہ منشی پیر بخش کے منہ سے میرا نام سن چکا تھا، لہٰذا میں ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولی، بیرا ہے کیا تو؟ ابھی تو منشی صاحب نے میرا نام لیا تھا، چل ہٹ جا میرے راستے سے۔ اڑی چھوری، ذرا تمیز سے بات کر اپنی بھورل خان سے، یہ وڈے بھوتار سائیں کا مہمان ہے بھورل خان۔ منشی نے میرے لہجے کا برا مناتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اسے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، منشی صاحب، وڈے بھوتار کا مہمان ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ گوٹ کی چھوکریوں کے نام پوچھتا پھرے۔ میرے سخت لہجے نے منشی کو تل ملا کر رکھ دیا تھا، مگر اس کے بولنے سے پہلے بھورل خان بڑی ڈٹائی کے ساتھ اوباشانہ انداز میں مجھ سے بولا، اڑی ناراض کیوں ہوتی ہے؟ میں نے دوسری چھوکریوں کا نام تھوڑی پوچھا ہے، میں تو صرف تیرا۔
میں کہتی ہوں میرا راستہ چھوڑ دو ورنہ۔ میں نے ایک دم اس کی بات کاٹتے ہوئے اصیلے لہجے میں کہا تو وہ اپنے بدنما کالے ہونٹوں پر لوفرانہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے ایک طرف ہو گیا۔ میں بھابھی کو سہارا دیا آگے بڑھ گئی۔ ذرا آگے جا کر بھابھی نے نئی سی آواز میں مجھ سے کہا، کنجا ایسے لوگوں کے منہ مت لگا کر، پتہ نہیں غصے میں آ کر کب کیا گل کھلا دیں۔ بھابھی بھاگل کے لہجے میں خوف مترشح تھا، در حقیقت میں شروع سے ہی نٹر تھی۔ ایک فاتحانہ ہنسی کے ساتھ استہزائیہ انداز میں بولی، بھابھی میں ایسے لوگوں کا دماغ درست کرنا جانتی ہوں۔ میری بات سن کر بھابھی چپ ہو گئی۔ کھیتوں کا سلسلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اب ہم گارے مٹی کے کچے مکانات کے سامنے سے ہوتے ہوئے بابا مست شاہ کی چکی کے نزدیک سے گزرے اور ذرا دیر بعد ایک قدیم طرز کی حویلی کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ حویلی کے بڑے سے دروازے پر مجھے گوڑ کی کچھ عورتیں آتی جاتی نظر آئیں۔ ہم دونوں بھی اندر داخل ہو گئے۔ اب ہمارے سامنے ایک وسیع احاطہ تھا جو بالکل ویران تھا۔ دائیں بائیں بھربھری مٹی اور خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ صرف ایک مختصر سا کچا راستہ جس پر ہم دونوں موجود تھے صاف ستھرا تھا، جس پر تازہ پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا تھا۔ یہاں کام کرنے والی ادھیڑ عمر عورتیں ملازمائیں تھیں، مرد کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے حویلی کا وسطی دروازہ تھا۔ ہم وہاں سے گزر کر اندر بڑے سے کمرے میں آ گئے۔ یہاں نسبتاً خاصی خوشگوار سی ٹھنڈک تھی۔ ماحول میں اگر بتیوں کی روحانی سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے قدرے اونچے چبوترے پر بی بی جی سفید لباس میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ چند خدمتگار عمر رسیدہ عورتیں ان کے دائیں بائیں موجود تھیں۔ اس کے سامنے نیچے بڑی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر گوڑ کی کچھ سائل عورتیں مودبانہ انداز میں بیٹھی تھیں اور گلوگیر انداز میں اپنے دکھڑے بیان کر رہی تھیں۔ میں بھابھی کو لیے آہستگی سے چلتی ہوئی بی بی جی کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس سے پہلے 2-3 بار اپنی ماں کے ساتھ یہاں آ چکی تھی۔ میں بی بی جی کا چہرہ دیکھنے میں محو تھی۔ ان کا چہرہ گول اور شفاف تھا، رنگ دودھیا اور نورانی تھا، آنکھوں میں روحانیت کی چمک سی تھی۔ سر کے بال سفید پتلی چادر میں ڈھکے ہوئے تھے، مگر کچھ کچھ چاندی جیسی لٹیں کہیں کہیں سے جھانک رہی تھیں۔ جب وہ کسی کی دکھ بھری داستان سن کر اپنی آنکھیں موند لیتی تو ان کے نورانی چہرے پر ایک جذب کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ جب ذرا دیر بعد بھابھی بھاگل کی باری آئی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر پرسوز آواز میں بولی، بی بی جی میں ایک دکھیاری لڑکی ہوں، میں کچھ بتاؤں گی نہیں، بس میرے لیے دعا کرنا اور مجھ سائیں سے بھی میری خیر مانگنا۔ بھابھی بھاگل کی آواز میں اچانک ہی نہ جانے کہاں سے اتنا درد امنڈ آیا تھا کہ ایک لمحے کو میری آنکھیں بھی نمناک ہونے لگیں۔ میں نے دیکھا بی بی جی نے ایک نگاہ بھابھی کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر دھیمی مگر پرجلال آواز میں بولی، تو کسی وقت یہاں آ کر وظیفہ لے جانا اور 5.25 روپے کی ریوڑیاں بانٹ دینا۔ جو حکم بی بی جی، میں نے ہاتھ جوڑ کر احتراماً کہا اور پھر میں بھابھی کو لیے وہاں سے آ گئی۔ ماں گھر آ چکی تھی۔ میرا باپ بھی غیر متوقع طور پر وہاں موجود تھا۔ ایک جانب عطا سائیں اپنے بیلوں کے سینگوں پر چمکیلی پٹیوں والے ہار سجا رہا تھا۔ میں خاموشی سے بھابھی کو لے کر اندر کوٹری میں آ گئی اور اسے سہارا دے کر چارپائی پر لٹا دیا۔ اتنے میں ماں بھی اندر آ گئی۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ مجھ سے بولی، ٹھیک ہوں جاں، بیلوں کو چارہ دے کر میرے پاس آنا، تجھے ضروری بات کرنا ہے۔ میرا دل مضطرب ہو گیا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی وہ باہر چلی گئی۔ میں بھی کوٹری سے باہر آ گئی۔ میں نے جلدی جلدی کتر مشین سے چارہ کاٹا اور پھر بیلوں کے آگے ڈال کر دوسری کوٹری میں آ گئی۔ اس دوران میں نے بابا کو بھی خاصا چپ چپ اور مضطرب سا پایا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بابا نے آج ماں سے بالآخر اپنی پریشانی کا ذکر کر ڈالا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں کام سے فارغ ہو کر اندر کوٹری میں آئی تو ماں بھی میرے پیچھے چلی آئی اور پریشانی سے بولی، ادھر آ،
میری بات سن غور سے، ماں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ ابھی ہم دونوں ایک ہی چرپائی پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ میرے دل میں عجیب پریشان کن دھکڑ پکڑ ہونے لگی۔ پھر ماں نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ آج پھر نذر محمد اور دھڑیم بخش آئے تھے تیرا سنگ مانگنے۔ انہوں نے تیرے بابا کو دھمکی دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ تیرا سنگ انہیں نہیں دے گا تو اس کا راجواڑی میں فیصلہ بھی کروا سکتے ہیں، اور راجواڑی فیصلے میں وہ تیسرا سنگ بھی لے کر رہیں گے اور ہر جانا بھی۔ ماں سانس لینے کو رکی تو میں نے جلدی سے پوچھا، پھر بابا نے کیا جواب دیا؟ اس نے کیا جواب دینا تھا؟ وہ ڈر کر چپ ہو گیا۔ مگر پھر بھی جب تیرے بابا نے دبے دبے انداز میں انکار کیا تو دھڑی بخش نے کہا کہ اگر ہم تیرے سنگ اس کے بیٹے کو نہیں دینا چاہتے تو پھر عوضے کے طور پر نقد 2 لاکھ روپے دے دیں، اور یہ ان کا آخری فیصلہ ہے۔ ماں نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر ایک اضطراب آمیز خونکاری بھرتے ہوئے بولی، تیرے بابا نے ان سے سوچنے کی مہلت مانگی ہے۔ ماں اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ اس کی سانسوں میں ایک ارتعاش تھا اور گفتگو میں اندیشوں کے ناگ۔ خود میری اپنی حالت بھی ابتر تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ جو شخص میرا باپ محض اس لیے اپنی بیوہ بہن پر کاری جیسا گھناؤنا الزام لگا کر اسے قتل کر سکتا ہے کہ اسے تاوان دشت کے طور پر ایک خطیر رقم اور دیگر مال و اسباب ملے گا تاکہ وہ راکٹ جیسا اصیل لڑاکا مرغہ خرید سکے، تو ایسے خود کا شخص سے اس بات کی توقع بھی رکھی جا سکتی ہے کہ وہ عوضے کے روپے دینے کے بجائے اپنی جوان بیٹی کی شادی ایک دودھ پیتے بچے سے کرنے پر بھی تیار ہو سکتا تھا۔ بلا شبہ یہ میرے لیے زندہ ترکور ہونے والی بات تھی۔ اگر میرا باپ اس بات پر راضی ہو جاتا تو میرے اندر بھی سرکشی اور تمرد کا طوفان امٹ پڑنا لازمی امر تھا۔ یہ بات تھی بھی درست کہ اگر میرا باپ محض عوضہ لوٹانے کے بجائے میرا نکاح ایک دودھ پیتے بچے سے کر سکتا تھا تو میں بھی خم ٹھونک کر باغیانہ روش پر اترنے کے لیے تیار تھی۔ اول تو میں محمد پریل کے سوا کسی دوسرے سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر ایک دودھ پیتے بچے سے تو نکاح کا تصور ہی میرے لیے ناممکن تھا۔ اس دن کے بعد سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ میری زندگی میں ایک بھونچال آنے والا ہے۔ میرے سینے میں گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، دل و دماغ میں سرکشی کی چنگاریاں سی بھرتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ اس دن 2 بوڑھے میاں بیوی ہمارے گھر آئے۔ وہ محمد پریل کے ماں باپ تھے اور اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ محمد پریل کے کہنے پر ہی اس کے ماں باپ ہمارے گھر آئے تھے۔ میں بھی اس دن گھر پر ہی تھی اور میرا پورا وجود سماعت بنا ہوا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد ہی مجھے ماں کے ذریعے پتہ چلا کہ میرے باپ نے ان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ انہیں میرے سنگ کے بدلے 2 لاکھ روپے دے دیں عوضانے میں تو انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اگرچہ میرے باپ نے اپنے تئیں صاف گوئی سے محمد پریل کے ماں باپ سے یہ بات کہی تھی، لیکن مجھے یہ بات انتہائی ناگوار گزری تھی۔ مگر میں خود مجبور تھی اور مہر پلب بھی۔ جب میں نے کاج ندی کے کنارے پر محمد پریل سے ملاقات کی تو میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو رواں ہو گئے، اور میں نے اسے اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا کہ میرے باپ نے 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کس وجہ سے کیا تھا۔ محمد پریل بھی اصل بات سن کر کچھ پریشان سا ہو گیا تھا، لیکن پھر فوراً ہی سنبھلتے ہوئے میرے آنسو اپنی اجرک کے کونے سے پوچھے اور بولا، کنجا تو فکر نہ کر، میں 2 لاکھ روپے کا بندوبست کر کے رہوں گا۔ اس کی بات پر میں چونک سی گئی اور اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اور پھر قدرے متغیر لہجے میں بولی، تم اتنی رقم کہاں سے لاؤ گے؟ میں کوشش کروں گا، اس نے مبہم سے انداز میں جواب دیا، لیکن اب اس کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہا تھا کہ اس نے جتنی آسانی سے مجھ سے یہ بات کہی تھی وہ اتنی آسان نہیں تھی۔ پھر تھوڑی دیر مزید رکنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں کھیتوں میں آ گئی۔
میرا آج کل کام میں بھی بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ تپتا ہوا سورج سروں پر آگ برسا رہا تھا اور ٹپ ٹپ کرتا پسینہ پانی کی طرح جسم سے بہہ رہا تھا۔ میں بے دلی کے ساتھ بھابھی کے حصے کا لوسن کاٹ کاٹ کر گٹھیاں بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میرے چہرے پر نفرت کی لکیریں کھنچتی چلی گئیں۔ وہ بدگماش بھورل خان تھا۔ اس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقصا تھی۔ پھر وہ اپنے بدنما ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے چچ چچ کی آواز منہ سے نکال کر بولا، بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے تیرے جیسی خوبصورت چھوکری کو اس طرح دھوپ میں سڑتے دیکھ کر۔ تو اگر کہے تو میں وڈیرے عرب خان سے کہہ کر تجھے کوئی آسان کام دلوا دوں، پیسے بھی تجھے زیادہ ملیں گے۔ میں نے ایک قہرآلود نگاہ اس پر ڈالی اور کچھ کہنے کے بجائے حقارت سے تھوک کر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ میں نے ترچھی نگاہوں سے اس مردود کے سائے کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہ اب تک وہاں کھڑا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھا اور اس نے مضبوطی سے میری کلائی پکڑ لی۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے سیدھے کھڑے ہو کر دوسرے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے کالے مکروہ چہرے پر رسید کر دیا۔ اس کا منہ گھوم گیا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی اور شیرنی کی طرح غراتے ہوئے بولی، اگر تو نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو تیرے کالے چہرے پر بھینس کا گوبر مل دوں گی، سمجھا؟ وہ شاید مجھے گوٹ کی سیدھی سادھی اور غربت کی ماری ایک ڈرپوک لڑکی سمجھا تھا، مگر میرے ایک ہی تھپڑ نے اسے ذلت آمیز سناٹے میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بت بنا پتھرائی ہوئی نظروں سے میری جانب تکے جا رہا تھا۔ احساس ذلت کے مارے اس کے پھیلے ہوئے تیتوں میں سنسنی اتر آئی تھی، اور نہ جانے کیوں ایک لمحے کو مجھے بھی اپنے وجود میں خوف اور بے نام اندیشوں کی چوٹیاں سی رینگتی محسوس ہونے لگیں۔ میں نے کترا کر آگے بڑھنا چاہا تو وہ سانپ کی طرح حرکت میں آیا اور میرا راستہ روک کر سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، اڑی چھوری، تجھے پتا ہے تو نے کس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ یہ درست تھا کہ ایک لمحے کو اس کے سرسراتے لہجے نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا، مگر پھر فوراً ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے قصیلے لہجے میں کہا، اور شاید تو یہ نہیں جانتا کہ تو نے کس کا ہاتھ پکڑنے کی جرت کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنا راستہ بدل کر آگے بڑھ گئی۔ میرا پورا جسم غصے کی شدت سے کپ کپا رہا تھا اور تیز تیز چلتے ہوئے میرے پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ قریبی ایک جگہ میری ماں بھی کام میں مصروف تھی۔ مجھے تیز تیز جاتا دیکھ کر پکارا، اڑیو کنجا، کدھر جلدی؟ ماں کی آواز پر میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور پھر میں نے ماں کے قریب پہنچ کر اسے بھورل خان کی اس گھٹیا حرکت کے بارے میں بتا دیا۔ خلاف توقع وہ غصے میں آنے کے بجائے پریشان نظر آنے لگی۔ الٹا مجھ سے ہی ہراساں لہجے میں بولی، اڑی کنجا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تجھے پتا ہے بھورل خان وڈے بوتار سائیں کا خاص مہمان ہے، کہیں اس کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ ماں کی باتوں نے مجھے ششدر کر کے رکھ دیا اور میں یکٹک ماں کا چہرہ تکنے لگی جہاں اندیشوں کے دھوہر اگائے تھے، جس کی چبھن نے مجھے جھیر جھیر سا کر کے رکھ دیا۔ امڑ، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس بدذات کمینے انسان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے بے حیائی کر رہا تھا، اور تو؟ شدید غم و غصے سے میری آواز حلق میں دب سی گئی اور ماں نے بے اختیار میٹھی چھلی دھی کہتے ہوئے مجھے اپنے گلے لگا لیا اور کلو کی لہجے میں بولی، دھی کنجا، مجھے غلط نہ سمجھ، میں جانتی ہوں تیرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پر دھی، ہم جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیشہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پھنسی ہوتی ہیں، دونوں ہی حالت میں ہمیں پسنا پڑتا ہے، چل گھر چلیں۔ یہ دوسرا روز تھا۔ بھابھی بھاگل کو دوسری بار بڑی شدت کے ساتھ درد سے اٹھا تھا۔ ہم اس وقت چلچلاتی دھوپ میں کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور بھابھی وہیں کھیت پر اپنا پیٹ پکڑے پوری طرح تڑپ رہی تھی۔ اتفاق سے ادا سائیں داد بھی وہاں آ گیا تھا۔
بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ کوئی عورت بھاگم بھاگ میرے بھائی کو کہیں سے ڈھونڈ لائی تھی۔ میں نے دیکھا ادا سائیں داد ایک گدھا گاڑی لے آیا تھا۔ میں یہی سمجھی تھی کہ وہ گدھا گاڑی میں بھابھی کو ڈال کر کسی اسپتال لے جانے کے لیے لایا تھا، مگر پھر جلدی مجھ پر ایک روح فرسا انکشاف ہوا۔ اس نے گدھا گاڑی والی سے کچھ کہا اور پھر ڈرتے سے تڑپتی ہوئی بھاگل کو کسی طرح اس پر لاد دیا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے گدھا گاڑی والے کو ایک مخصوص اشارہ کیا اور گدھا گاڑی والے نے سوار ہوتے ہی اپنے گدھے کی پشتک میں ڈنڈا گھسیڑا اور اس نے اندھا دھند توڑنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے وہیں کھڑے کھڑے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک لرزہ خیز منظر دیکھا۔ وہ گدھا گاڑی والا طوفانی رفتار سے اپنی گدھا گاڑی کو دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کی ناہموار زمین پر دائرے کی صورت میں دوڑانے لگا۔ بھاگل کی اذیت ناک چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اس کا نرم و نازک وجود گدھا گاڑی کے تختے پر بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ میں نے چلا کر قریب کھڑے بہوے تماشا اپنے بھائی سائیں داد کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ادا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح تو بھابھی مر جائے گی۔ بھا سائیں داد، گدھا گاڑی والے کو روکو، تجھے دھڑی کا واسطہ۔ ادا سائیں داد نے غضبناک ہو کر مجھے خود سے دور دھکیل دیا اور خونخوار لہجے میں بولا، اڑی کیا بکواس کرتی ہے؟ تو ایک ڈھکی عورت کا یہی علاج ہوتا ہے، تو بھی اسی طرح پیدا ہوئی تھی۔ ادا سائیں کے شفاق لہجے نے مجھے سر تاپا لرزا کر رکھ دیا اور میں روتے ہوئے قریب کھڑی اپنی ماں سے لپٹ کر سسکنے لگی۔ وہاں موجود کھیتوں میں کام کرنے والی دوسری عورتیں چہروں پر غمناک تاثرات لیے بے بسی کے ساتھ یہ دلدوز منظر دیکھ رہی تھیں۔ تب پھر اچانک بھابھی بھاگل کی چیخیں بتدریج معدوم ہوتی چلی گئیں۔ گدھا گاڑی والا بھی قریب آ کر اپنی گاڑی روک چکا تھا، تو میں ماں سے جدا ہو کر بھابھی کی طرف دیوانہ وار لپکی۔ کچھ عورتیں بھی اپنے سروں کی چادریں سنبھالتی ہوئی قریب آ گئیں۔ میں نے وحشت زدہ نظروں سے گدھا گاڑی کے تختے پر بے سدھ پڑی بھابھی کو دیکھا۔ اس کے کپڑے خون میں لت پت تھے اور تب میں نے بھابھی کے خون آلود کپڑوں میں گوشت کا ایک لوتھڑے جیسا ابھار دیکھا جو باریک آواز میں گھٹی گھٹی چیخیں مار رہا تھا۔ اتنے میں عورتوں نے بھابھی پر اپنی چادریں ڈال دیں اور ادا سائیں داد کو وہاں سے پرے ہٹا دیا۔ ادا سائیں داد نے ایک بیزار کن نگاہ گدھا گاڑی پر بے ہوش پڑی بھاگل پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دوسری عورتوں نے اپنی چادروں کا کونا سنبھال کر گدھا گاڑی پر ایک خیمہ سا تان دیا۔ گاڑی بان بھی چپکے سے وہاں سے کھسک گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے ہم دونوں ماں بیٹی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مبارکاں مبارکاں، پٹ پیدا ہوا ہے۔ میں تو پتھرائی ہوئی حالت میں کھڑی تھی، البتہ ماں خوشی کے عالم میں آگے بڑھی تو ایک عورت نے بچے کو چادر میں لپیٹ کر ماں کی گود میں دے دیا۔ ماں اپنے ننھے منھے پوتے کو گود میں لے کر دیوانہ وار چومنے لگی۔ وہ موقع بے شک خوشی کا تھا، مگر میرے دل و دماغ میں مہیب سناٹے اترے ہوئے تھے۔ ہنوز میری سماعتوں میں بھابھی کی کرب انگیز چیخیں گونج رہی تھیں۔ تب پہلی بار میرے منہ سے بے اختیار نکلا، بھاجائی کیسی ہے؟ اڑی کنجا، فکر نہ کر، وہ تو ٹھیک ہے، رب سائیں کا شکر ادا کر تو ماسی بن گئی ہے، ایک عورت نے جواباً کہا، اور واقعی میرا دل اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ بے شک وہ رحم کرنے والا ہے اپنے مظلوم بندوں پر، جن کے ساتھ علاج معالجے کے نام پر ایسا انسانیت سوز ظلم کیا جاتا ہے۔ قصہ کوتا، ہماری روکی پھیکی زندگی میں ایک ننھی منھی زندگی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ہم نے روایت کے مطابق بساط پر خوشیاں منائیں، گڑ کی ریوڑیاں بانٹی گئیں۔ بھابھی بھاگل بیچاری چند روز تک غشی کے عالم میں پڑی رہی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اس کے بدن سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ چند ہی دنوں میں وہ اتنی کمزور اور نحیف ہو کر رہ گئی تھی کہ اس پر زندہ لاش کا گمان ہونے لگا تھا۔ ادا سائیں داد نے اپنے بیٹے کو گود میں لینا تو کجا دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ بھابھی کو اس وقت دیسی گھی اور دودھ کے علاوہ اچھی خوراک کی ضرورت تھی، مگر ادا سائیں داد
اپنی بیوی اور بچے کا خیال رکھنے کے بجائے اپنے دونوں بیلوں کو توانا کرنے میں مگن رہا۔ اس نے اپنے دونوں بیلوں کے نام ہیرا اور سانولا رکھ دیے تھے، مگر اپنے بچے کا نام ابھی تک اس نے نہیں رکھا تھا۔ یہ رسم بھی میں نے ہی نبھائی اور اپنے بھتیجے کا نام منٹھار رکھ دیا۔ میں نے یہ روح فرسا واقعہ محمد پریال کو سنایا اور کہا، میں نے جب سے بھابھی بھاگل کی ایسی حالت بنتے دیکھی ہے، مجھے تو شادی کے نام سے خوف آنے لگا ہے۔ میری بات سن کر محمد پریال میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو اگر میرے بچے کی ماں بنے گی تو تجھے شہر لے جاؤں گا، وہاں میڈموں سے تیرا دم کراؤں گا، تو کیوں گڑتی کرتی ہے کنجا؟ اس کی بات پر میں نے بے اختیار شرم سے چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا اور وہاں سے بھاگ آئی۔ اس دن خلاف معمول موسم خاصا خوشگوار تھا۔ فضا میں مونسون بارشوں کی سوندھی سوندھی مہک سی رچی ہوئی تھی۔ بھابھی بھاگل میرے ساتھ کام پر جانے لگی تھی۔ ننھا منٹار اس کی گود میں ہوتا تھا۔ میرا دل یہ دیکھ کر بڑا کڑتا تھا، کیا بیچاری بھاگل کے ساتھ اس کا ننھا معصوم بچہ بھی گرمی اور دھوپ میں تڑپا کرے گا۔ میں بھابھی بھاگل کو زیادہ کام کرنے نہیں دیتی تھی، بلکہ ان دونوں ماں بیٹے کو ایک سایہ دار درخت تلے بٹھا دیا کرتی تھی۔ کنجا، تیری ہمدردی اور محبت تو سگی بہنوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یقین کر، تیرا یہ سلوک ہی مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس دن بھابھی نے احسان مندی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ہمدردانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بھابھی سے بولی، ہاں بھاجائی، تو میرے لیے بہن سے بڑھ کر ہی تو ہے، مگر یہ بھی صحیح ہے کہ اگر میری بہن ہوتی تو میں اس سے بھی اسی طرح محبت کرتی۔ میری بات پر بھابھی کی آنکھوں سے فرتی جذبات کے مارے آنسو نکل آئے۔ باہر تو اس روز میں نے جلدی جلدی کام نمٹایا اور نہر کے کڑاڑے پر آ گئی۔ حسب معمول سامنے کھیتوں میں محمد پریال ٹریکٹر چلا رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ٹریکٹر سے اتر کر میری طرف آنے لگا۔ آج وہ مجھے کچھ زیادہ ہی اچھا اور اجلا اجلا نظر آ رہا تھا۔ اس نے بڑی صاف ستھری سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر شیشے کے کام والی سرخ سندھی ٹوپی اور کاندھوں پر بھی اسی رنگ کی گول گول چکتوں والی اجرک ڈال رکھی تھی۔ پیروں میں پشاوری طرز کی کالی چپل تھی۔ آج مجھے اس کے وجیح چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کے آثار محسوس ہوئے۔ پھر جب وہ میرے قریب آیا تو مسرت آمیز لہجے میں بولا، کنجا، اب تجھے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کے لہجے کی مسرت اور پختگی نے مجھے بھی گلنار سا کر دیا۔ اس نے یہ بات مجھ سے اس قدر اٹل اور مضبوط انداز میں کہی تھی کہ میں حیرت اور خوشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، میں سمجھی نہیں پریال۔ میں نے روپوں کا بندوبست کر لیا ہے کنجا۔ آج شام کو پورے 2 لاکھ روپے تیرے سنگ کے اپنی ماں پیو کے ہاتھ دے کر تیرے گھر روانہ کروں گا۔ اب تو تیرا پیو انکار نہیں کرے گا نا؟ محمد پریال کی بات نے مجھے نہال سا کر دیا۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی گھنی سیاہ مونچھوں تلے امنگوں بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے اب اپنے دونوں ہاتھوں کی مضبوط ہتھیلیاں میرے نازک کندھوں پر رکھ لی تھیں۔ میں ذرا گھبرائی، پھر بولی، مگر پریال، تو نے اتنی رقم لی کہاں سے؟ یہ سوچنا تیرا کام نہیں ہے، اور ایک بات تو بتا، تو نے کیا مجھے ایسا ویسا ہی سمجھ لیا تھا کیا؟ اڑی، ہماری بھی بڑی برادری ہے آخر، ہمارا لین دین آڑے اوکھے وقت میں چلتا ہی رہتا ہے۔ تو نے ادھار لی ہے رقم؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ پھر وہی بات، اڑے چری، میں نے کہا نا ہمارا لین دین چلتا رہتا ہے۔ تو جلدی کام سے فارغ ہو کر ماں کو گھر لے جا، میں بھی بس آخری ہر لگا کر گھر لوٹ جاؤں گا، اس نے جواباً کہا، اور میں نہ جانے کیوں اتنی بڑی خوشخبری سننے کے باوجود بے نام سے اضطراب کا شکار ہو گئی۔ ٹھیک اسی وقت فضا میں بندوق چلنے کی دھماکے دار آواز گونجی اور میں بے اختیار چیخ مار کر محمد پریال کے کشادہ سینے سے چپک گئی۔ ایک لمحے کو محمد پریال بھی بری طرح چونکا تھا۔
دھماکے کی اچانک شدت سے میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں، لیکن پھر فوراً ہی صورتحال جاننے کے لیے میں نے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ہی مجھے پھورل خان ہاتھ میں بندوق تانے کھڑا نظر آیا۔ اس کے مکروہ چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ میں اسے دیکھ کر سر تاپا کانپ گئی، مگر محمد پریل ذرا بھی نہ گھبرایا تھا۔ اس نے آہستگی کے ساتھ مجھے علیحدہ کیا اور ذرا فاصلے پر کھڑے پھورل خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے درشت لہجے میں کہا، یہ کیا حرکت ہے پھورل خان؟ وہ یقیناً اسے جانتا تھا۔ پھورل خان اپنی بندوق پر پچکارنے کے انداز میں ہاتھ پھیرتا ہوا مسکرایا اور بولا، شکر کر محمد پریل کہ اس وقت کی گولی میں نے چلائی ہے۔ اگر اس چھوکری کا بھائی یہاں ہوتا تو وہ تم دونوں کو کاروکاری کر کے ادھر ہی موت کی نیند سلا دیتا۔ اس کی بات سن کر محمد پریل چند قدم پھورل خان کی طرف بڑھا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ترکی بترکی بولا، تو بھی اس بات کا شکر کر کہ تو وڈے بوتار کا مہمان ہے۔ کوئی اور اگر ہوتا تو میں اس طرح فائر کرنے کا اچھی طرح مزہ چکھاتا۔ محمد پریل کے لہجے کی بے خوفی نے پھورل خان کی عقل کو ہوا کر دی اور وہ کینہ توز نظروں سے ہم دونوں کو گھورتا ہوا خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے فکر مند لہجے میں پریل سے کہا، یہ تو بہت برا ہوا پریل، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اگر اس مردود نے کسی کو بتا دیا تو؟ پریل میرا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر ہنس پڑا۔ ارے چری، تو کیوں گلٹی کرتی ہے؟ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چل اب تو جا۔ میں سینے میں بے نام اندیشوں کے سنبھولے لیے کھیتوں میں آ گئی۔ پھورل کی اچانک آمد نے مجھے اولا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے ہماری چوری پکڑ لی ہو، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ اس بساط کو میرے اور محمد پریل کے بیچ قائم ہونے والے تعلق کا بھی بخوبی علم ہو چکا تھا۔ اب یقیناً اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی گل کھلانے کی بھی کوشش کرے گا۔ اگرچہ محمد پریل نے مجھے تسلی دی تھی کہ پھورل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر پھر بھی مجھے حد درجہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ میں ماں اور بھابھی کے ساتھ گھر آ گئی۔ میں پھورل خان کی پریشانی میں محمد پریل کی اس خوشخبری کو بھی بھلا بیٹھی تھی جو اس نے آج مجھے سنائی تھی۔ آج شام میں وہ اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجنے والا تھا، لہٰذا جب میں شام میں گھر پہنچی تو محمد پریل کے والدین وہاں موجود تھے۔ ان کے ہمراہ اس بار محمد پریل کی چھوٹی بہن بھی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 15 سال ہوگی۔ میں نے فوراً ہی سر پر چادر درست کی اور انہیں سلام کرتی ہوئی اندر کوٹھی میں آ گئی۔ ماں اور بھابھی کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری ماں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ میرا رشتہ جلد سے جلد محمد پریل کے ساتھ ہی طے ہو جائے، لہٰذا اس نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے اور مہمانوں کے ساتھ صحن میں بیٹھ گئی۔ میرا باپ بھی وہاں موجود تھا۔ میرا دل خوشی سے دھک دھک کر رہا تھا، مگر خدشے کی ایک پھانس بھی چبھ رہی تھی کہ اگر میرے باپ نے پھر بھی انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔ اتنے میں محمد پریل کی چھوٹی بہن اندر آ گئی۔ وہ ایک معصوم اور سانولی رنگت کی لڑکی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں گھل مل گئے۔ اس کا نام آمنہ تھا۔ بھابھی پاگل زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اسے شاید کچھ اندازہ ہو چلا تھا کہ اندر ہی اندر کون سی کھچڑی پک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماں اندر آئی۔ میں نے چونک کر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں مجھے مسرت کے آثار دکھائی دیے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ضرور مجھے کوئی خوشخبری سنانے آئی تھی، لیکن آمنہ کو دیکھ کر چپ سی ہو گئی۔ جب آمنہ وہاں سے چلی گئی تو ماں خوشی سے لبریز لہجے میں مجھ سے بولی، اڑی کنجا، رب سائی نے ہماری سن لی، تیری بات پکی ہو گئی ہے۔ ماں کی بات نے جیسے میری برسوں کی پیاسی سماعتوں میں آب حیات انڈیل دیا اور میں نے شرم سے مسکراتے ہوئے نگاہیں نیچی کر لیں۔ بھابھی نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ پریل کے ماں باپ نے 2 لاکھ کی رقم میرے بابا کے ہاتھ میں رکھ دی تھی۔ اب ہمیں نصر محمد اور دھڑی بخش کا انتظار تھا۔
آخر یہ مرحلہ بھی بآسانی حل ہو گیا۔ میرا باپ ادا سائیدات کے ساتھ خود ان کے پاس گیا اور وعدے کے مطابق ان کے ہاتھ میں 2 لاکھ کی رقم رکھ دی۔ وہ لوگ بھی شاید اب اس قضیے کو اسی طرح ہی حل کرنا چاہ رہے تھے۔ سارے مرحلے آسان ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مارے خوشی کے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں حیران ہو کر سوچتی رہی، کیا ایسا بھی ہوتا ہے جسے چاہا جائے اور وہ مل جائے؟ ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ آخر وہ حسین لمحہ میری زندگی میں آ ہی گیا جب میرا نکاح اپنے محبوب سائیں محمد پریل کے ساتھ ہوا اور میں اس کی دلہن بن کر پیا کے دیش صدار گئی۔ ماں بیچاری مجھے رخصت کرتے وقت بہت روئی تھی۔ بھابھی بھاگل کی تو حالت ہی دیگر تھی۔ وہ میرے گلے لگ کر خوب روئی تھی اور ڈھیروں دعائیں دے کر مجھے رخصت کیا تھا۔ اس دن شام کو میں پریل کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی، جو اب ساری عمر کے لیے میرا بھی گھر بن گیا تھا۔ وہاں شادی کی ہنگامہ خیزیاں اپنے عروج پر تھیں۔ کوٹ کی لڑکیاں، بالیاں اور عورتیں چلملاتے کپڑوں میں ڈھولک کی تھاپ پر سہرا گا رہی تھیں۔ شادی کا ہنگامہ کیا ہوتا ہے، اس کا اندازہ مجھے پریل کے گھر آ کر ہوا تھا۔ مجھے اب صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک نسبتاً بڑے اور بہتر خاندان میں بیاہ کر آئی تھی۔ مہمانوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ پریل کا گھر بھی خاصا کشادہ تھا۔ مجھے اجلائے عروسی میں لے جا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میری دونوں نندیں آمنہ اور سواٹ میری دائیں بائیں بیٹھی تھیں۔ جس چارپائی پر مجھے بٹھایا گیا تھا خاص طور پر حالہ شہر سے بنوائی گئی تھی۔ رنگین اور منقش بڑے بڑے اور موٹے موٹے پایوں والی یہ چارپائی بہت مضبوط اور بڑی تھی۔ غرض شادی کا ہنگامہ بڑا بھرپور اور پر رونق تھا۔ تمام رسمیں بھی بڑے بھرپور طور طریقوں کے ساتھ پوری کی گئی تھیں۔ محمد پریل اب نہ صرف میرا محبوب تھا بلکہ میرے سر کا سائیں بھی بن گیا تھا۔ اس کی آمد کے خیال سے میرا بے چین دل عجیب سرشاری کے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ایک سحر زدہ سی کیفیت مجھ پر طاری تھی۔ میرے تصور میں بار بار پریل کا روشن روشن چہرہ، پیار میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، چہرے پر مخصوص شرارت آمیز مسکراہٹ جو مجھے خیال ہی خیال میں گدگدا رہی تھی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ 2 پیار کرنے والے دل اس طرح بھی اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ تقدیر کے بعض ڈراؤنے کھیل سے میں واقف تھی، کیونکہ جب ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنے کے لیے تھام کر جس راہ پر اپنے قدم بڑھائے تھے، تو ہمیں اس تلخ حقیقت کا بھی ادراک تھا کہ یا تو تمام خوشیاں مل جائیں گی اور یا پھر غموں اندوہ کے آسے بھی پنجے خوشیوں کا گلا گھونٹ دیں گے۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ وقت دبے پاؤں گزر رہا تھا۔ لمحے چپکے چپکے چٹکیاں لیتے بیت رہے تھے۔ ملن کی پرمسرت اور سرور آگیں کھڑیاں قریب آنے کو تھیں کہ اچانک باہر زوردار دھماکے کی آواز ابھری۔ ساتھ ہی لوگوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ڈھولک پر پڑتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ سب گانا بجانا بھول کر ہراساں نظروں سے ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ شروع میں ایسا محسوس ہوا تھا کہ شاید یہ فائرنگ خوشی میں کی جا رہی ہے، مگر ایسا نہ تھا۔ اسی لمحے ایک عورت سینہ کوبی کرتے ہوئے اندر آئی اور روتے پیٹتے ہوئے چلا کر بولی، اڑی چھوکریو کہہ ٹھیویو، اپنی گھوٹ محمد پریل نے کسی مہمان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس روح فرسا انکشاف پر وہاں موجود لڑکیوں اور عورتوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ خود میرے دل کی دھڑکنیں جیسے رک سی گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بھیج دیا ہو۔ ایک لمحے کو تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ محمد پریل نے کسی کو قتل کر دیا تھا۔ میں نے شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گھونگھٹ اٹھایا اور اس منحوس خبر لانے والی عورت کو پھٹی پھٹی وحشت زدہ نظروں سے تکنے لگی۔ وہاں موجود سب عورتیں، لڑکیاں افراتفری کے عالم میں کمرے سے باہر نکل گئیں۔
پریل کی دونوں بہنیں بھی حواس باختہ ہو کر باہر دوڑی۔ میں بھی اپنا بھاری بھرکم لباس سنبھالتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ ہر طرف کوہرام سا مچ گیا تھا۔ محمد پریل کو کچھ لوگ بازوؤں سے پکڑ کر اندر کھینچ لائے تھے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھبکا ہو رہا تھا۔ اس کے غصے سے تو میں بھی اچھی طرح واقف تھی، مگر مجھے اس کی قطعاً امید نہیں تھی کہ وہ اشتعال میں اس قدر مغلوب الغضب ہو جائے گا کہ کسی کو جان سے ہی مار ڈالے۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی جو لوگوں نے چھین کر اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ شادی کا ہنستا بستا گھر اس ہولناک واقعے سے وحشت انگیز ہو گیا تھا۔ مجھے اچانک غشی کا دورہ پڑا اور میں زمین پر گر پڑی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو حجرۂ عروسی والے کمرے میں چارپائی پر پڑے پایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں میرے سوا اور کوئی موجود نہ تھا۔ میں چند ثانیے گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ اچانک مجھے وہ تلخ واقعہ یاد آ گیا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، اور جانے کتنی دیر بے ہوش رہنے کے بعد میری دوبارہ آنکھ کھلی تو مجھے ماحول میں غیر معمولی سناٹا محسوس ہونے لگا۔ ایسی خاموشی، ایسا سکوت جسے محسوس کر کے میرا دل دہلنے لگا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ کمرے میں ایک بلب روشن تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور چارپائی سے اتر کر دروازے تک آئی اور اسے کھولنے کی کوشش کی۔ پتہ چلا وہ باہر سے بند ہے۔ مگر کیوں؟ ایک سنسناتا ہوا سوال میرے اندر گونج کر رہ گیا۔ دل مجھے اپنے سر میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جھری سے آنکھ لگا کر باہر دیکھنے کی کوشش کی تو صحن میں وحشت انگیز سناٹا چیخیں مارتا ہوا نظر آیا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس گھر میں شادی کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ میرے کمرے کے داہنی جانب ایک اور کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا، مگر مجھے ایسا لگا جیسے اندر کچھ لوگ موجود تھے۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ وہاں کچھ لوگ مدھم لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں انجانے اندیشوں تلے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے میں نے محمد پریل کو دیکھا۔ اس کا چہرہ مجھے اترا ہوا اور برسوں کا بیمار محسوس ہوا۔ وہ صحن میں آیا تو اس کے عقب میں گھر کے دیگر افراد بھی تھے۔ اس کی دونوں بہنیں آنچل میں منہ دیے گھٹے گھٹے انداز میں سسکیاں لے رہی تھیں۔ اس کی بوڑھی ماں بھی مجھے اپنے شوہر اور اپنے 2 دیوروں کے سامنے ہاتھ جوڑے التجا کرتی ہوئی نظر آئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کے شوہر، اس کے دونوں بھائیوں نے ان تینوں ماں بیٹیوں کو واپس کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میرے پورے وجود میں سنسنی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ مجھ میں مزید کھڑے ہونے کی سکت باقی نہ رہی تو میں واپس اپنی چرپائی پر آ کر گرنے کے انداز میں دھم سے بیٹھ گئی اور دروازے کی طرف عجیب وحشتناک آنکھوں سے تکنے لگی۔ اچانک دروازے کی کنڈی باہر سے کھلنے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے محمد پریل اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کلاڑی تھی اور چہرے کے تاثرات عجیب اور بدلے بدلے سے نظر آ رہے تھے۔ میں یکٹک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے عقب میں کنڈی چڑھائی اور پھر میری طرف سرد نظروں سے گھورتا ہوا قریب آیا۔ میرے وجود میں دہشتناک ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ پریل نے جذبات سے عاری سرسراتے لہجے میں مجھے مخاطب کر کے کہا، "کونجا، میں ہار گیا۔ تمہیں اب مرنا ہوگا۔ اس کے سنسناتے ہوئے سرد محل لہجے نے مجھے گمسا کر کے رکھ دیا۔ دل و دماغ میں چیختے ہوئے آسے بھی سناٹے اترنے لگے۔ پریل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا قصور؟ میرے لرزیدہ ہونٹوں سے بے ربط الفاظ پھسلے۔ کونجا، تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن تمہیں میری خاطر مرنا ہوگا۔ تمہیں میرے خاندان کی خاطر قربانی دینی ہوگی، اپنی جان کی قربانی۔ مجھ سے غصے میں اپنے ہی قبیلے کا ایک شخص قتل ہو گیا ہے۔ میں تمہیں اس کے ساتھ کاری کر کے ہلاک کرنا چاہتا ہوں تاکہ حساب برابر ہو سکے، ورنہ میرا پورا خاندان
ایک کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے گا اور میری دونوں چھوٹی معصوم بہنوں کو تاوان کی سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ اتنا کہہ کر رکا تو میں دھک سے رہ گئی۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا، مگر میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر پریل سے کہا، یہ تو ظلم ہے پریل، تب تم یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں بے گناہ ہوں مجھے کاری جیسا گھناؤنا الزام لگا کر ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ تم نے تو میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ دھڑی واسطے مجھ پر ایسا ظلم تو نہ کرو۔ لیکن میرے گڑ گڑاتے ہوئے لہجے نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا۔ میں مجبور ہوں گونجا، اپنی روایات کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے۔ بس اب کچھ مت کہنا، مجھے یہ سب برابر کرنے دو۔ وہ یہ کہتے ہوئے کلاڑی سونتے میرے قریب آنے لگا۔ مان میری آنکھوں کے سامنے پھوپھی حضورہ کا چہرہ گردش کرنے لگا، پھر مجبور اور بے کس بھابھی بھاگل کی نحیب آواز میں سسکیاں لیتا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، میرے اندر روایتی سرکشی اور تمرد نے سر اٹھانا شروع کیا اور خوف ان کا ہونے لگا۔ پورے وجود میں ایک لاوا سا دہکنے لگا، نفرت انگیز لاوا۔ میرے دماغ میں ایک سرگوشیانہ آواز گونجنے لگی، وہ میری ہی آواز تھی۔ نہیں گونجا، نہیں، ہرگز نہیں، ایسی ذلت آمیز اور بے بسی کی موت کو کبھی گلے مت لگانا، اپنے آپ کو پھوپھی حضورہ اور بھاگل مت بننے دینا۔ تم نے جس محبوب پر اپنا سب کچھ بار دیا، جب وہی تمہیں اپنی ذاتی غرض اور خاندانی روایات کی بھینٹ چڑھانا چاہتا ہے تو تمہیں بھی اس کے چہرے پر تھوک دینا چاہیے۔ نہ جانے میرے اندر کیسے قوت بیدار ہوئی کہ میری آنکھوں سے داد و فریاد کی بے چارگی کے بجائے غم و غصے کی چنگاریاں ابھرنے لگیں، اور پھر میں نے بے اختیار آہ تھوک کر کے پریل کے منہ پر تھوک دیا۔ اسے مجھ جیسی محبت کرنے والی اور سادہ لو دیہاتی لڑکی سے ایسی جرت کی توقع نہ تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوتے چلے گئے۔ وہ ابھی حیرت کے شدید جھٹکے سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ میں بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی اور شہنی کی طرح قراتے ہوئے محمد پریل پر جھپٹی۔ اس کی حیرت اسے لے ڈوبی۔ میں نے اپنے جسم کی پوری طاقت صرف کرتے ہوئے اسے دھکیلا۔ وہ چند قدم پیچھے تک لڑکھڑاتا چلا گیا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور سرعت کے ساتھ کنڈی کھول کر کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر صحن میں میرا سسر اور اس کے دونوں بھائی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ بری طرح چونکے۔ ایک لمحے کو تو ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ مجھ پر وحشت سوار تھی۔ صحن میں آتے ہی میں بیرونی دروازے کی طرف لپکی۔ جب تک وہ تینوں میری طرف بڑھتے، میں دروازہ کھول کر دیوانہ وار چیختی چلاتی ہوئی باہر نکلی اور گلی میں دوڑنے لگی۔ بے ترتیب اور ابلی تھپی دیواروں والے کچے مکانات کے درمیان ٹیڑھی میڑھی شکستہ گلی دور تک ویران تھی، جہاں میں ایک آسیبی ہیبلے کی طرح دیوانہ وار دوڑ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ میرے تعاقب میں ہوں گے، لیکن میں نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے اس قدر تیز دوڑ رہی تھی کہ شاید کبھی اتنا تیز نہیں دوڑی ہوں گی۔ اس وقت میرے سوچنے سمجھنے کی تمام حصیں بیدار اور متحرک تھیں۔ میں نے دوڑتے ہوئے فوراً سوچا کہ اگر اس طرح میں متواتر ایک ہی راستے پر دوڑتی رہی تو یقیناً پکڑ لی جاؤں گی۔ اس لیے میں تیزی سے ایک تاریک اور تنگ گلی میں گھس گئی۔ اس وقت کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر مدد یا پناہ مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے جس بھیانک رسم کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے گوٹ کا کوئی بھی شخص میری ہرگز مدد نہیں کرے گا، بلکہ الٹا مجھے پکڑ کر پریل کے حوالے کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر انکساری سے کہے گا، یہ لو بھائی، اپنی غیرت خود ہی اس کا فیصلہ کرو۔ میں نے بھاگتے بھاگتے ایک موڑ کاٹتے ہوئے عقب میں دیکھا تو مجھے اپنے تعاقب میں آسیبی ہیولوں کی طرح دوڑتے ہوئے پریل، اس کے دونوں چاچوں کی جھلک دکھائی دی تھی۔ میرا سانس دھوکنے کے مانند چل رہا تھا اور مجھے اپنی طاقت
दम तोड़ती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेदम होकर गिर पड़ूंगी। मैं ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं सकती थी। इस बात का भी खदशा था कि अगर ताक़ुब करने वाले मुझे घेरने के लिए मुख्तलिफ रास्तों में फैल गए तो मेरे लिए ख़तरा बढ़ जाएगा और मैं बेबसी की मौत मारी जा सकती थी। अब मेरे सामने चांद की रोशनी में नहाया हुआ तवील कच्चा रास्ता था, जहां आसपास दूर तक खेतों का सिलसिला था। यहाँ आकर एक और मुसीबत भी मेरे गले पड़ गई। चंद आवारा कुत्ते न जाने कहाँ से आकर भौंकते हुए मेरे पीछे लग गए थे कि मुझे अब अपनी मौत बिल्कुल ही सामने नजर आ रही थी। अचानक मुझे सामने तेज रोशनियां सी चमकती नजर आईं, जो लम्हा बलम्हा मेरे करीब आती जा रही थीं। इंजन की गड़गड़ाहट से मैं समझ गई कि वो कोई गाड़ी है। ठीक इसी वक्त वो गाड़ी मेरे करीब आ गई। इसकी रोशनी ने मुझे नहला दिया था और मेरी आंखें भी चुंधिया गई थीं। फिर अचानक ही मुझे एक ठोकर लगी और मैं चीखती हुई भुरभुरी मट्टी वाले रास्ते पर गिर पड़ी। इस लम्हे नज़दीक आने वाली जीप जैसे मेरे सर पर पहुंचकर रुक गई। मेरी कोहनियाँ और हाथ छिल गए थे और गिरने की वजह से मेरे चेहरे पर भी खराशें आई थीं। मैंने चुंधियाई हुई आंखों से सर उठाकर देखा तो मुझे जीप से कुछ लोग उतरते हुए दिखाई दिए। वो तादाद में 3 थे। तेज़ रोशनी की वजह से मैं इनके नकूश पहचानने से कासिर थी। इनमें एक शख्स ने जल्दी से आगे बढ़कर मुझे सहारा देते हुए उठाया और तब मैंने इसे पहचान लिया और इसे पहचानते ही मेरा दिल उछलकर हलक में अटक गया। वो फूरल खान था और बाकी तो उसके साथी थे। उसकी पुश्त पर मुझे बंदूकें झूलती नजर आ रही थीं। एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई हूँ। इसी असना में मेरे पीछे दौड़ते हुए वो तीनों मौत के हर कारे भी आन पहुँचे। प्रियल और इसके दोनों चाचा, जिनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थामी हुई थीं, हमारे करीब आकर वो तीनों मौत के हर कारे रुक गए। मेरा दिल जानता है कि मैं किस बेचारगी के आलम में फूरल खान से मदद की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाई थी। मुझे बचा लो मुझे, तुम्हें रब साईं का वास्ता, ये मुझे जान से मारना चाहते हैं। एक लम्हे को फूरल के स्यारू चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैं अब जीप की रोशनी में उसे देख रही थी। वो मुझे अजीब सी नज़रों से तके जा रहा था। फिर इसने बेदोबरी खामोशी के साथ खींचकर मुझे अपने अकब में कर लिया और दीवार बनकर इन तीनों मौत के हरकारों के सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम लोग? इसे क्यों मारना चाहते हो? फूरल की आवाज़ में गज़ब का समंदर उछल रहा था। ये कारी है, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। मोहम्मद प्रियल ने कुल्हाड़ी लहराते हुए फूली हुई सांसों के दरमियान फूरल खान से गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं बेगुनाह हूँ। मैं मुतहिश लहजे में प्रियल की तरफ देखते हुए फूरल खान से बोली। फूरल ने सपाट लहजे में प्रियल से कहा, मुझे बताओ कि ऐसे कार्य तुमने किसके साथ किया है? ये मेरी जाल है, मेरे दोस्त के साथ इसने मुंह काला किया है। मगर तुम कौन होते हो हमारे साथी मामले में बोलने वाले? प्रियल ने तुरुष्ट लहजे में कहा। फूरल ने इसे घूर कर देखा और बोला, ज़बान संभाल कर बात कर प्रियल, तू मुझे जानता नहीं है, मैं फट्टे साईं का मेहमान हूँ, समझा? ये अब फट्टे सरदार आरिफ खान की पनाह में पहुंची है। इसका फैसला वही कर सकता है। इस बार मोहम्मद प्रियल के साथ आए इसके चाचू में से एक आगे बढ़कर फूरल खान की तरफ सख्त नज़रों से देखते हुए बोला, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि इस छोकरी को हमारे हवाले कर दो, वरना क्या कर लोगे तुम? फूरल खान इनके सामने चट्टान के मानंद खड़ा था। इसी लम्हे फूरल के दोनों साथियों ने अपने कंधों से झूलती हुई बंदूकें उतारकर हाथों में ले ली थीं। फूरल खान जैसा मलून और मतून शख्स इस नाजुक वक्त में मेरा निजात दहिंदा बन जाएगा, मुझे इसकी तवक्को न थी। लेकिन मेरे वजदान ने मुझे फूरल खान जैसे निजात दहिंदा के बारे में किसी खुशफहमी में मुब्तला रखने के बजाय
ممکنہ خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے یہ بھی باور کرا دیا تھا کہ ایسے مسیحا کا یہ اعجاز اس کی کسی ذاتی مفاد کی تکمیل کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ لیکن باوجود اس کے مجھے ایسے میں یہ بھی غنیمت لگا تھا۔ باہر طور میں نے محسوس کیا تھا کہ بھورل اور اس کے دونوں ساتھیوں کے جارحانہ انداز سے وہ تینوں ذرا دب سے گئے تھے، لیکن اپنی بات انہوں نے پھر بھی نہ چھوڑی۔ پیریل نے اپنی بگڑی ہوئی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بھورل خان سے ایک بار پھر کہا، دیکھو میں تم سے پھر کہتا ہوں، اس چھوکری کو میرے حوالے کر دو، یہ میری سال ہے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، بھورل خان نے بھی معتدل لہجے میں کہا اور میرا سانس رکنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے بھورل خان نے کہا، یہ تمہاری سال ہے، اسی سے پوچھے لیتے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم اپنی موز کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ میں سب کچھ جانتے ہوئے خود کو کس طرح موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ میں نے کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ سن لی تم لوگوں نے اس چھوکری کی بات، لہٰذا اب تم تینوں چلے جاؤ یہاں سے، صبح ویلی آ کر بڑے سائیں عارف خان سے بات کر لینا۔ بھورل خان نے بڑے آرام سے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ان تینوں کے بشروں پر بڑے تذبذب کے آثار نظر آ رہے تھے، وہ یک بہ یک بڑی مشکل کا شکار ہو گئے تھے۔ پیریل نے اپنے دوست کو، اپنے گھر آئے ہوئے ایک مہمان کو تیش کے عالم میں قتل کر ڈالا تھا، اب خود کو اور اپنے خاندان کو ایک بڑی اور ممکنہ مصیبت سے بچانے کی غرض سے مجھے اس مقتول مہمان کے ساتھ کاروکاری کا جھوٹا گھناؤنا الزام لگا کر قتل کرنا چاہتا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑے خونخوار متذبذب نظروں سے ہماری طرف دیکھتے رہے، پھر پیریل بولا، ٹھیک ہے، ہم کل بڑے بھوتار وڈیرے عارف خان کی حویلی آ کر اس سے بات کر لیں گے، مگر یاد رکھنا تمہیں بھی اب اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس اندھیرے میں گم ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی بھورل خان میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلو گاڑی میں بیٹھو، اب تم بڑے بھوتار کی پناہ میں ہو، تمہارا اب کوئی بال بھی بیکا کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں بھورل کی بات نہ مانتی، مگر اس وقت خود میری اپنی جان پر بنی ہوئی تھی، لہٰذا میں انکار نہ کر سکی اور خاموشی سے جیپ کی پچھلی 2 سیٹوں میں سے ایک پر برائے جمان ہو گئی۔ میرے جیپ میں سوار ہوتے ہی بھورل بھی جیپ میں بیٹھ گیا اور اس کے باقی دونوں ساتھیوں میں سے ایک اگلی نشست پر بھورل خان کے ساتھ اور دوسرا میرے سامنے کی نشست پر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے جیپ اسٹارٹ ہو گئی اور ہچکولے کھاتی موڑ کاٹتی تاریک کچے راستے پر دوڑنے لگی۔ جیپ بھورل خان ہی چلا رہا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ میرا محبوب شوہر پیریل، جسے میں نے اپنے سر کا سایہ مان لیا تھا، وہی میری جان کا دشمن بن جائے گا، اوکاری کے جھوٹے گھناؤنے الزام میں میری جان کے درپے ہو جائے گا۔ سب سے بڑھ کر میرے لیے تکلیف دہ امر یہ تھا کہ وہ خود بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی درجے کی خود غرضی نہیں تو اور کیا تھی؟ میں جتنا سوچتی رہی اتنا ہی میرے دل میں پیریل کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکتی رہی۔ آخر ان مردوں نے اپنے خود غرضانہ معاملات میں ہم مجبور بے کس عورتوں کو قتل کرنا کیوں ضروری سمجھا ہے؟ یہ خود غرض مرد اپنی غلطیوں پر ہمیں کب تک موت کی سولی پر چڑھاتے رہیں گے؟ پیریل کے خلاف میرے دل و دماغ میں بھڑکتے ہوئے انتقامی جذبات کا اثر تھا کہ میں بلا سوچے سمجھے بھورل خان جیسے بدگماش کے ساتھ بلا چوں چرا چل پڑی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس لعنتی شخص نے میرے ساتھ بدتیسی بھی کی تھی اور دست درازی کی کوشش بھی کی تھی، اور پھر اس کی پاداش میں نے اس کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میرا تھپڑ آج تک نہیں بھولا تھا، لیکن اسے شدید قسمت کی ستم ظریفی ہی کہا جا سکتا ہے کہ میں نے پھر بھی اپنے شوہر محمد پیریل کے ساتھ جانے کے بجائے اس بدگماش بھورل خان کے ہمراہ جانے کو ترجیح دی تھی۔
موت کا خوف کم ہوا تو میرے دل پر پریل کی طرف سے لگائے گئے کاری کے جھوٹے الزام نے کچوکے لگانے شروع کر دیے۔ اگر پریل مجھ سے کسی اور انداز میں قربانی مانگتا تو میں ہنس کر اپنی جان بھی اس پر قربان کر دیتی، لیکن اس واقعے کے بعد میرے دل میں اس کی محبت کے دیپ نفرت کے الاؤ بن کر بھڑک اٹھے تھے۔ اچانک جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ سوچوں کے گرداب سے باہر آتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں خود بخود ہی تیز ہو گئی تھیں۔ ہم حویلی پہنچ چکے تھے۔ جیپ کے رکتے ہی بھورل خان نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے مجھے بھی نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ پھر میں نیچے اتر آئی۔ سامنے ہی حویلی تھی۔